الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ نور کی آیت 6 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ یہ تزکیہ و تطہیر کی سورہ ہے۔ قرآن مجید میں تیسرے باب کا خاتمہ اس سورہ پر ہو رہا ہے۔ اس کی ابتدا ہی میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ اس میں بعض ضروری احکام دیے گئے ہیں جن سے گریز و فرار کا کسی بندہ مومن کو تصور نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ سب سے پہلے زنا یا بدکاری زیر بحث آ گئی ہے۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس کے لیے ایک باقاعدہ قانون بیان کیا گیا۔ یہ قانون کیا ہے، اس کے کیا حدود و شرائط ہیں، وہ سب زیر بحث آ چکے ہیں۔ پچھلی نشست میں ہم نے یہ دیکھا کہ قرآن مجید نے زنا کی تہمت کے بارے میں بہت سختی برتی ہے۔ دنیا میں گناہ بھی ہوتے ہیں، جرائم کا ارتکاب بھی ہوتا ہے، اسے انسان کی ثوابدید پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ وہ اگر کسی پر کوئی الزام لگاتا ہے، کوئی تہمت کسی پر عائد کرتا ہے تو معاملات کا جائزہ لے کے دیکھ لیا جائے گا۔ لیکن مسلمانوں کے معاشرے میں کسی پر زنا کی تہمت چونکہ اس کی حیثیت عرفی کو ختم کر دیتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پابند کر دیا ہے کہ کوئی شخص بھی اس کی جسارت نہ کرے۔ تاہم ناگزیر ہو تو پھر فرمایا کہ اپنی زبان سے یہ بات نکالو گے تو تم کو 4 گواہ پیش کرنا ہوں گے۔ تمہاری بات قابل سماعت ہی اس وقت قرار پائے گی، اس سے پہلے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اگر تم 4 گواہ نہیں پیش کر سکو گے تو تمہاری پیٹھ پر کوڑے برسا دیے جائیں گے۔ بلکہ اس سے آگے مزید یہ فرمایا کہ تمہیں ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے معاشرے میں جھوٹا قرار دے دیا جائے گا، آئندہ تمہاری کوئی گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ ظاہر ہے کہ بہت سخت نقطہ نظر ہے، اس میں اس کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ لوگ ایک دوسرے کے بارے میں اس طرح کے الزامات لگائیں۔ اس کا لازمی نتیجہ وہی ہے جو ہم رسالت مآب کے اسوے میں دیکھتے ہیں کہ کسی شخص نے آ کر اپنے بارے میں بات کی تو فرمایا تم نے ابھی نماز پڑھی ہے، کسی نے کسی اور کے بارے میں بات کی تو کہا کہ اس کو نصیحت کرو، کوئی مقدمہ بھی آ گیا تو پہلے مرحلے میں اصرار کیا کہ لو ستر تو ہو میرے دائق، اس پر پردہ ڈال دیتے۔ اس کو پسند نہیں کیا گیا، مناسب نہیں سمجھا گیا کہ اس طرح کی چیزوں کا معاشرے میں عمومی اظہار ہونے پائے۔ ظاہر ہے کہ جب یہ سختی اس درجے میں ہے تو اس پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ کسی دوسرے کے بارے میں چلیے آدمی کو زبان بند رکھنی چاہیے، اس کا معاملہ اس کے پروردگار کے ساتھ ہے، اس کے حق میں دعا کرنی چاہیے، کوئی ذاتی تعلق ہے تو نصیحت کر دینی چاہیے۔ لیکن اگر میاں بیوی کے مابین اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جائے تو وہاں کیا کیا جائے گا؟ جب اتنی سختی اللہ تعالیٰ نے برتی ہے تو میاں بیوی کا معاملہ تو ایسا نہیں ہے، اس میں صورتحال یہ نہیں کہ کسی پر کوئی تہمت لگانی ہے یا کسی کے بارے میں کوئی بات کرنی ہے جس سے میرا یا آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میاں بیوی کے رشتے کی حفاظت ہی کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے زنا کو اس درجے میں ممنوع قرار دیا، اس کو ایک گناہ ہی نہیں بلکہ جرم قرار دے دیا، اس کے بارے میں ایک سخت سزا بھی اپنی طرف سے بیان فرما دی۔ تو میاں اور بیوی کے مابین تو یہ محض ایک گناہ کا ارتکاب نہیں رہتا، وہاں اصلاً حق تلفی ہوئی ہے۔ اگر میاں نے کیا ہے تو بیوی کی ہوئی ہے، بیوی نے کیا ہے تو میاں کی ہوئی ہے۔ وہی تو اصل ہے جس کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے یہ قانون دیا ہے، بلکہ اس کے ریشنیل کی، اس کی علت کی بنیاد وہی ہے۔ تو اس جگہ کیا کیا جائے گا؟ بیوی بھی کیا اس کی پابند ہے کہ وہ جائے اور 4 گواہ تلاش کرے؟ میاں بھی؟ یعنی ایک مسئلہ ذاتی مسئلہ بن گیا ہے، وہ انسان کے جذبات کا بھی مسئلہ ہے، اس کے وعد وعید کا بھی مسئلہ ہے، نکاح جیسے مقدس معاہدے کا بھی مسئلہ ہے، پھر بچے کے نسب کا بھی مسئلہ ہے۔ تو یہ کسی دوسرے کے معاملے میں تہمت لگانے سے بالکل ایک مختلف صورتحال ہے۔ اس میں کیا کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بیان کرنے کے بعد جو آیت 5 تک بیان ہوا ہے، اب آیت 6 سے اس مسئلے پر گفتگو فرمائی۔ ارشاد ہوا ہے والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم،
لیکن جو اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں، یعنی اس سے پہلے عام لوگوں کا معاملہ بیان ہو گیا، لیکن جو اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور اپنی ذات کے سوا ان کے پاس کوئی گواہ نہ ہو، ان کا احساس ہے، انہوں نے دیکھ لیا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہوا ہے، ان کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے اس کے لیے، اور گواہ تو پیچھے بیان ہو چکا کہ 4 ہونے چاہیے، اور وہ بھی ایسے کہ جو آنکھوں سے دیکھ چکے ہوں اور آخری صورت میں دیکھ چکے ہوں۔ تو پھر اب کیا کیا جائے؟ فرمایا کہ ان کے لیے یہ شہادتیں پیش کرنا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے یہ طریقہ تجویز فرمایا کہ فشہادت احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین، تو ان میں سے، یعنی خمیاں ہے، خبیوی ہے، تو ان میں سے ہر ایک کی گواہی یہ ہے کہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ وہ سچا ہے، یعنی الزام لگا رہا ہے تو اب وہ محض زبان سے یہ بات ادا نہیں کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کو گواہ ٹھہرا کے اپنا بیان دے گا بیوی کے بارے میں، اور بیوی ہے تو شوہر کے بارے میں دے گی۔ ہر ایک کی گواہی یہ ہے کہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ وہ سچا ہے، انہ لمن الصادقین والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہو۔ یہ جو اللہ کی لعنت ہے، یہ در حقیقت اللہ کی رحمت سے دوری کی دعا ہے۔ عربی زبان میں لعنت کے معنی یہ ہے، اسی سے اس قانون کو لعان کا قانون کہا جاتا ہے، یعنی شوہر ہے یا بیوی ہے، الزام لگانے کا موقع ہے تو وہ اس طرح یہ الزام لگائے گا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اپنی بات میں سچا ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میں نے جھوٹ بولا ہے تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ وہ عدالت میں کھڑا ہو کر جہاں الزام لگا رہا ہے ان لوگوں کے سامنے کہے گا۔ ہر ایک کی گواہی یہ ہے کہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے وہ سچا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہو۔ اس نے یہ الزام لگا دیا، اس کی طرف سے الزام لگانے کے قانون کا تقاضا پورا ہو گیا، لیکن کیا اس کے بعد عورت کو مجرم قرار دے دیا جائے گا، یا عورت نے الزام لگایا ہے تو مرد کو مجرم قرار دے دیا جائے گا؟ درحال ہے کہ یہاں اس طرح گواہیاں نہیں آئی، ایک شخص نے اللہ کی قسم کھا کر الزام لگایا ہے، حلف اٹھا لیا ہے، اپنے لیے لعنت کی دعا کر دی ہے، اس کی اس سنجیدگی کے باوجود عورت کیا سزا سے بچ جائے گی یا اس کو سزا دی جائے گی؟ کیا صورت ہوگی؟ فرمایا کہ وَيَدْرَوْا عَنْهَا الْعَذَابِ أَن تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ یہاں چونکہ الزام بھی قسم کے ذریعے سے لگایا گیا ہے اور لعنت بھی زبان سے کر دی گئی ہے، شہادتیں موجود نہیں ہیں، تو جس پر الزام لگایا گیا ہے وہ عورت ہے یا مرد، اس کا بھی یہ حق ہے کہ وہ اسی طرح 4 مرتبہ قسم کھا کر اس الزام کو ماننے سے انکار کر دے۔ یعنی اگر ادھر قسم ہے تو عدالت کا تقاضا یہی ہے کہ دوسری جانب بھی یہی صورتحال ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عورت سے پھر یہ تقاضا کیا جائے گا کہ وہ اس الزام کے جواب میں 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ یہ شخص جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اس بندی پر اللہ کا غضب ہو اگر یہ اپنے الزام میں سچا ہو۔ یعنی جس طرح اس نے 5 مرتبہ ایک بات کہی تھی، 4 مرتبہ قسم کھا کر الزام لگایا تھا، اور 5ویں مرتبہ اپنے آپ کو ایک بد دعا کا ہدف بنا دیا تھا، اسی طرح جواب میں عورت بھی کہے گی۔ اگر اس نے وہ جھوٹی ہے یا سچی، یہ معاملہ تو قیامت میں طے ہوگا، یہ قانونی تقاضا پورا کر دیا ہے، یعنی کہہ دیا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، اور جس طرح اس نے قسم کھا کر کہا تھا اسی طرح کہہ دیا ہے، اور 5ویں مرتبہ اپنے اوپر گویا لعنت بھی کر دی ہے، اللہ کے غضب کو دعوت دی ہے۔ یہ صورتحال اگر ہو گئی ہے تو پھر عورت کو سزا نہیں دی جائے گی، یا مرد ہے تو اس پر بھی قانون کا نفاذ نہیں ہوگا۔ اس کو قرآن نے اس طرح ادا کیا ہے، وَيَدْرَوْا عَنْهَا الْعَذَابِ أَن تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ۔ اس کے بعد عورت سے سزا اسی صورت میں ٹل سکتی ہے کہ اس کے جواب میں وہ بھی 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ یہ شخص جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اس بندی پر اللہ کا غضب ہو اگر یہ اپنے الزام میں سچا ہو۔ اس طرح گویا لعان کا یہ قانون بتا دیا کہ میاں بیوی کے مابین اس طرح کا مسئلہ درپیش ہو جائے
تو پھر یہ ملاعنت ہوگی، یعنی اس طرح سے وہ الزام لگائے گا، وہ جواب دے گی۔ اگر وہ جواب دینے سے انکار کر دیتی ہے، یا اگر بیوی نے الزام لگایا ہے اور شوہر جواب دینے سے انکار کر دیتا ہے، تو پھر مان لیا جائے گا کہ اس نے گناہ کا یا جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ یدرؤ عنہا العذاب، اس سے یعنی جس پر الزام لگایا گیا ہے اس عذاب کو جو چیز ٹالے گی وہ یہ ہے۔ تو آگے اس کا طریقہ بتا دیا گیا، لفظ عذاب استعمال کیا ہے۔ یہ یاد ہوگا کہ پیچھے جب سزا بیان ہوئی ہے تو وہاں بھی یہی لفظ استعمال کیا ہے، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ اللہ کا عذاب تھا، اللہ کی دی ہوئی سزا تھی، اس موقع پر فلاں اور فلاں کو موجود ہونا چاہیے۔ سزا کے موقع پر بھی عذاب کا لفظ اور یہاں پر بھی العذاب، وَيَدْرَؤُ عَنْهَا الْعَذَاب۔ جب اس طریقے سے عربی زبان میں کسی لفظ کو دہرایا جاتا ہے اور وہ اس طرح معرف باللام بھی ہوتا ہے تو پھر ان دونوں کو الگ الگ نہیں مانا جا سکتا۔ یہ طریقہ دنیا کی ہر زبان میں ہے، عربی زبان میں اس کے ماہرین نے اس کو بالکل متعین طریقے پر جگہ جگہ واضح کیا ہے۔ اس پر میں نے جو حاشیہ لکھا ہے وہ یہ ہے، عورت سے سزا اسی صورت میں ٹل سکتی ہے، سزا پر حاشیہ ہے، یعنی 100 کوڑے کی سزا جو اوپر بیان ہوئی ہے۔ اوپر اللہ تعالیٰ نے 100 کوڑے کی سزا بیان کی ہے، وہ کب دی جائے گی، اس کے لیے کیا حدود ہیں، وہ کس طرح کی سزا ہے، وہ سب چیزیں ہم زیر بحث لا چکے ہیں۔ لیکن جو سزا آخر الامر بیان ہوئی ہے یعنی انتہائی سزا، وہ 100 کوڑے ہے۔ تو یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ شادی شدہ عورت ہے، اس سے جو سزا ٹلے گی اس کے لیے لفظ استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ وہی سزا جو اوپر بیان ہوئی ہے، یعنی 100 کوڑے کی سزا۔ آیت میں اس کے لیے العذاب کا لفظ آیا ہے، اسی مفہوم کے لیے اوپر عذابہما کی تعبیر اختیار کی گئی ہے، یعنی پہلے وہ لفظ استعمال ہوا، پھر اسی پر ایک الف لام یا انگریزی زبان کے لحاظ سے ایک تی داخل کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کو دہرا دیا۔ عربی زبان کے علماء جانتے ہیں کہ اس میں یہ قاعدہ بالکل مسلم ہے کہ معرفہ کا اعادہ اگر معرفہ کی صورت میں کیا جائے، جس طرح یہاں ہوا ہے، پیچھے عذابہما وہ بھی ظاہر ہے معرفہ ہے، ان کا عذاب، ان کی سزا، اور یہاں پر بھی اس کے لیے العذاب کا لفظ آ گیا ہے، اور کوئی قرینہ مانے نہ ہو تو دوسرا بین ہی پہلا ہوگا، یعنی اس میں اب دونوں عذاب اپنی نوعیت کے لحاظ سے الگ الگ نہیں ہو سکتے، لہٰذا 100 کوڑے کی سزا کے سوا کوئی دوسری سزا کسی طرح مراد نہیں لی جا سکتی، یعنی یہ خود قرآن مجید نے بالکل متعین طریقے سے واضح کر دیا ہے۔ چنانچہ یہ بالکل قطعی ہے کہ شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کی سزا میں اگر علی الاطلاق کوئی فرق کیا جائے گا تو یہ قرآن کے بالکل خلاف ہوگا، یعنی قرآن مجید نے یہاں صراحتاً بتا دیا ہے کہ شادی شدہ کی سزا بھی وہی ہے، اصلاً یہی سزا ہے، باقی رہ گئی یہ بات کہ سزا دیتے وقت حالات دیکھنے ہیں، اس پر ہم اس سے پیچھے گفتگو کر چکے ہیں کہ ایک ایک چیز دیکھنی ہے، یہاں تک کہ اس کے ایمان و اسلام کو بھی دیکھنا ہے، اس کے دینی شعور کو بھی دیکھنا ہے، وہ سب چیزیں دیکھی جائیں گی۔ اگر مجرم کسی رعایت کا مستحق نہیں ہے تو پھر یہ سزا دی جائے گی۔ یہاں اس بات کو مزید واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ سزا یہی ہے، اس سے لوگ نیچے آ سکتے ہیں، اور نیچے آنے کا قاعدہ بھی ہم وضاحت سے بیان کر چکے ہیں، اس سے اوپر نہیں جا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو سزائیں مقرر کر دی ہیں، جیسے چور کی سزا ہے، جیسے زانی کی سزا ہے، قتل کی سزا ہے، اس میں اگر خود اللہ تعالیٰ نے کچھ صورتیں متعین کر دی ہیں تو وہ الگ ہے، ورنہ جو سزا بیان کی گئی ہے وہ انتہائی سزا ہے، اس سے اوپر جانے کا کسی کو اختیار نہیں ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ۔ ایمان والو، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور صاحب حکمت ہے، تو جو رویہ تم نے اختیار کیا تھا ان احکام کے بجائے اس پر اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا۔ یہ اب واضح کر دیا کہ ان احکام کو بیان کرنے کی ضرورت قرآن مجید میں کیوں پیش آ گئی۔ ایک واقعہ ہوا ہے، اور اس واقعے نے اگر غور سے دیکھیے یا اس کی تفصیلات پڑھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ مدینے کو بالکل ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس میں تہمت لگائی گئی تھی، تہمت لگانے والے صحابہ میں سے بعض لوگ تھے، وہ شامل ہو گئے اس میں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اگر اس واقعے کی تفصیلات جیسے بیان ہوئی ہیں مان لیا جائے تو سخت اذیت سے گزرنا پڑا ہے۔ مسلمانوں کے لیے بھی ایک بڑا نازک موقع تھا، تو اس وجہ سے تدریج کے ساتھ، یعنی پہلے حکم بیان کیا، اس کے حدود بیان کیے، یہ بتایا کہ کیا طریقہ اختیار کرنا ہے، اور پھر اگلی بات کرنے سے پہلے یہ تنبیہ کر دی
کہ شکر کرو اللہ نے قانون دیا ہے، ضابطہ بتایا ہے، ورنہ تم نے جو حرکت کی تھی وہ تو ایسی تھی کہ اس پر اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا۔ اس پر میں نے عربیت کے ایک قاعدے کی طرف طالب علموں کو توجہ دلائی ہے اور لکھا ہے کہ یہ جواب شرط ہے جو عربیت کے قاعدے سے آیت میں محذوف ہے۔ آگے آیت 14 میں اس کو کھول دیا ہے، ہم نے ترجمہ اسی رعایت سے کیا ہے، یعنی اس میں کچھ الفاظ ہیں جو بیان نہیں فرمائے، وہ الفاظ جب اس طرح سے حذف کیے جاتے ہیں، omit کر دیے جاتے ہیں، تو اس سے در حقیقت اظہار غضب پیش نظر ہوتا ہے، یعنی ایسی بات ہے کہ زبان پر بھی کیا لائی جائے۔ اس کو بیان اس طرح کیا ہے کہ وہ درمیان میں سے اگرچہ الفاظ حذف کر دیے ہیں لیکن لفظ بول رہا ہے کہ وہ یہاں موجود ہے۔ میں نے ان سب کو سامنے رکھ کر یہ ترجمہ کیا ہے، ایمان والو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور صاحب حکمت ہے، تو جو رویہ تم نے اختیار کیا تھا ان احکام کے بجائے اس پر اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا۔ اس طرح سخت تحدید فرمائی ہے کہ یہ معاملہ بہت سنگین تھا۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کے موقعوں پر اس سے پیچھے بہت سختی سے پیش آتے رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کی تاریخ قرآن میں بھی بیان ہوئی ہے، بائبل میں بھی بیان ہوئی ہے، اس سے یہی معلوم ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا رسول دنیا میں موجود ہو، اللہ تعالیٰ براہ راست حکومت کر رہے ہوں، اس میں اس طرح کے رویے اختیار کیے جائیں تو پھر اللہ کا عذاب بھی آتا ہے۔ فرمایا کہ تم پر اللہ نے رحمت فرمائی ہے، کرم فرمایا ہے، اس کا فضل ہوا ہے، ورنہ جو رویہ تم نے اختیار کیا تھا وہ کسی رعایت کے قابل نہیں چھوڑ رہا تھا تمہیں۔ یہ گویا آخری بات تمہید بن گئی ہے اصل واقعے پر تبصرہ کے لیے، تو اب اصل واقعے کو بیان کرنا شروع کیا۔ فرمایا ان الذین جاؤوا بالافک، یہ حقیقت ہے کہ جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں، تفصیل نہیں بیان کی، قرآن کا یہ طریقہ نہیں ہے، لیکن اس کو پس منظر میں رکھ کے تبصرہ کیا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں۔ اس آیت کو پڑھنے کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ واقعے کی کیا نوعیت رہی ہوگی۔ قرآن مجید تو اپنے طریقے کے مطابق اس کو بیان نہیں کر رہا، لیکن ظاہر ہے کہ ایک واقعہ دنیا میں پیش آیا ہے، اس واقعے کو لوگوں نے دیکھا ہے، اس سے وہ گزرے ہیں، تو ہمارے ہاں تاریخ میں اس کی کچھ تفصیلات بیان ہوئی ہیں۔ اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے، یہ کس پر بہتان کا ذکر ہے، یعنی یہ جو قرآن نے محض اتنی سی بات کہہ دی کہ جو لوگ یہ بہتان گڑھ لائے ہیں، یہ نہیں بتایا کہ کس پر گھڑ لائے ہیں، یہ کس پر بہتان کا ذکر ہے، قرآن نے وضاحت نہیں کی، مگر روایتوں میں تصریح ہے کہ یہ اس فتنے کی طرف اشارہ ہے جو غزوہ بنی مستطلق کے موقع پر منافقین نے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو متہم کرنے کے لیے برپا کیا تھا۔ ام المومنین پر یہ الزام لگایا گیا رضی اللہ عنہ۔ سورہ احزاب جو آگے چوتھے باب کی آخری سورہ ہے، اسی پس منظر میں وہ پوری کی پوری سورہ ازواج مطہرات کے بارے میں ہے، یعنی اس میں وہی زیر بحث ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے معاملات زیر بحث آئے ہیں۔ اس میں ہم وضاحت سے بتائیں گے کہ معاملہ کتنا سنگین ہو گیا جب ہر طرح کی سازشیں ناکام ہو گئیں، منافقین جو حربے استعمال کر رہے تھے، جو رشوہ دوانیاں کر رہے تھے، وہ سب ناکام ہو گئیں، تو پھر یہ کوشش کی گئی کہ رسول اللہ کے گرانے کو ہدف بنا کر آپ کی اخلاقی حیثیت ختم کر دی جائے، یعنی اگر مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکا یا مختلف نوعیت کے اقدامات کے ذریعے سے انہیں خاموش نہیں کرایا جا سکا، تو ظاہر ہے کہ ایک آخری چیز یہی ہوتی ہے کہ اگر کسی پیغمبر کی اور اس کے گرانے کی اور اس کے متعلقین کی اخلاقی حیثیت ختم ہو گئی ہے تو کہاں کی دعوت اور کہاں کا پیغام، اور پھر کون سنے گا۔ تو اسی وجہ سے یہ معاملہ بھی بہت سنگین ہوا۔ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کیا حالات ہیں اور کیا صورتحال پیش آئی ہے جس میں پھر سورہ احزاب میں خاص رسول اللہ کی ازواج مطہرات موضوع بحث بن گئی ہیں۔ قرآن نے وضاحت نہیں کی، مگر روایتوں میں تصریح ہے، یعنی تاریخ کی روایتوں میں تصریح ہے کہ یہ اس فتنے کی طرف اشارہ ہے جو غزوہ بنی مستطلق کے موقع پر منافقین نے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو متہم کرنے کے لیے برپا کیا تھا۔ اس کی جو تفصیلات روایتوں میں بیان ہوئی ہیں وہ تو بیشتر محل نظر ہیں، یعنی ہمارے ہاں جب اس طرح کے واقعات کو مورخین بیان کرتے ہیں یا روایت کرنے والے بیان کرتے ہیں تو اس میں ان کے ذاتی تعصبات بھی بعض اوقات شامل ہو جاتے ہیں، اور جس طرح انسان کے اندر یہ کمزوری ہے کہ وہ مبالغہ آرائی کرتا ہے، ایک واقعہ بہت معمولی ہوتا ہے لیکن زیب داستان کے لیے اس کو بہت بڑھا بھی دیا جاتا ہے، اس میں بعض تفصیلات محض داستان سرائی کے شوق میں شامل ہو جاتی ہیں۔
ایک شخص بیان کرتا ہے پھر دوسرا اس کو دہراتا ہے تو اس میں بہت سی چیزیں اس صورت میں نہیں رہتی جس طرح کہ فی الواقع یہ واقعہ پیش آیا۔ تو ہم جانتے ہیں کہ روایتوں میں اس طرح کے تصرفات ہو جاتے ہیں، چنانچہ ان ساری تفصیلات کو بیان کرنا نہ پیش نظر ہے، نہ وہ سب کی سب ضروری نہیں کہ درست ہوں۔ اس کی جو تفصیلات روایتوں میں بیان ہوئی ہیں وہ تو بیشتر محل نظر ہیں، یعنی ان کو آسانی سے قبول نہیں کیا جا سکتا، لیکن قرآن نے جس سیاق میں اور جس انداز سے اس کا ذکر کیا ہے اور اس کے مختلف کرداروں کی طرف جو اشارے کیے ہیں ان سے واضح ہے کہ معاملہ ایسی ہی کسی شخصیت پر تہمت کا ہے۔ یعنی یہ قرآن مجید نے واضح کر دیا ہے، سیدہ کا نام نہیں لیا لیکن قرائن سے واضح کر دیا ہے کہ معاملہ کسی غیر معمولی اہم شخصیت کا ہے۔ روایتوں میں جس طرح کہ میں نے عرض کیا وضاحت ہے کہ سیدہ کے معاملے میں ام المومنین کے بارے میں یہ معاملہ پیش آیا۔ چنانچہ استاذ امام لکھتے ہیں تاریخ و سیرت کی کتابوں سے واقعے کی نوعیت صرف یہ معلوم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی مستطلق، یہ 6 ہجری میں یہ غزوہ ہوا تھا جس میں رسول اللہ تشریف لے گئے تھے۔ غزوہ بنی مستطلق سے مدینہ منورہ واپس ہو رہے تھے، غزوہ ہوا اس کے بعد مدینہ آ رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ ایک الگ اونٹ پر ہم سفر تھیں، جیسے بلغوم طریقہ تھا۔ راستے میں فوج نے شب میں کہیں پڑاؤ ڈالا، رات ہو گئی تو فیصلہ کیا گیا کہ پڑاؤ ڈال دیا جائے، اگلے دن اب سفر جاری رہے گا۔ فوج کے کوچ سے پہلے ام المومنین ضرورت سے باہر نکلی، یعنی اس زمانے میں تو دیہات میں یا جو قصبے تھے ایسے مدینہ بھی، اس میں یہی رواج تھا کہ لوگ باہر جاتے تھے رفع حاجت کے لیے۔ قافلے نے وہاں پڑاؤ ڈالا تو جس طرح دوسرے لوگ صبح اپنی ضرورتوں کے لیے ادھر ادھر گئے، ام المومنین بھی گئیں۔ راستے میں فوج نے شب میں کہیں پڑاؤ ڈالا، فوج کے کوچ سے پہلے یعنی صبح۔ ام المومنین ضرورت سے باہر نکلیں، اتنے میں فوج کے کوچ کا حکم ہو گیا، یعنی کسی نے دیکھا نہیں کہ وہ اپنے اونٹ کے ہودج میں موجود ہیں یا نہیں۔ یعنی ایک اوپر جو ہودج بنا دیا جاتا تھا، بالعموم خواتین اسی میں بیٹھی ہوتی تھیں، وہ کسی نے دیکھا نہیں۔ قافلہ روانہ ہو گیا اور ساتھ ہی ام المومنین کا ساربان بھی یہ سمجھ کر روانہ ہو گیا کہ آپ اپنے ہودج میں سوار ہیں، اس کو خیال نہیں ہوا۔ ام المومنین جب جگہ پر واپس آئیں اور دیکھا کہ قافلہ روانہ ہو گیا تو شب میں ابھی دن بھی پوری طرح نہیں نکلا تھا، اس کے سوا انہیں کوئی اور تدبیر نظر نہیں آئی کہ وہیں ٹھہر جائیں تاں کہ اللہ تعالیٰ کوئی راہ پیدا کرے۔ یعنی اب قافلے نے کون سا راستہ چنا ہے، وہ اگر جائیں تو اور مشکل ہو جائے گی۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آخر یہ لوگ دیکھیں گے تو پھر ڈھونڈتے ہوئے آئیں گے تو میں یہاں بیٹھ جاتی ہوں۔ تو وہ وہیں بیٹھ گئیں تاکہ اللہ تعالیٰ کوئی راہ پیدا کرے۔ حضرت صفوان صحابی اس خدمت پر معمور تھے کہ وہ قافلے کے پیچھے پیچھے چلے۔ یہ بھی عام طریقہ تھا کہ ایک آدھ شخص کو چھوڑ دیا جاتا تھا کہ وہ قافلے کے ساتھ نہیں جائے گا، وہ قافلے کے پیچھے چلتا رہے گا تاکہ پیچھے سے کوئی معاملہ ہو تو اس کی بھی خبر کر دے، اور اگر قافلے کی کوئی چیز رہ جائے تو اس کے بارے میں بھی مطلع کر دے۔ حضرت صفوان صحابی اس خدمت پر معمور تھے کہ وہ قافلے کے پیچھے پیچھے چلیں تاکہ بھولی بسری چیزوں کا جائزہ لے سکیں۔ جب صبح کو وہ پڑاؤ کی جگہ پر پہنچے اور دیکھا کہ ام المومنین پیچھے رہ گئیں، یعنی انہوں نے آ کے دیکھا کہ جہاں سے قافلہ روانہ ہوا ہے وہاں چیز تو کوئی نہیں لیکن ام المومنین بیٹھی ہوئی ہیں، پیچھے رہ گئیں، تو انہوں نے انا للہ پڑھا۔ بلاخر اپنا اونٹ بٹھایا، ام المومنین اس پر سوار ہو گئیں اور انہوں نے مہار پکڑ کر اونٹ کو قافلے سے جا ملایا، جس طرح کے عام طور پر وہ کرتے تھے ایسے ہی انہوں نے کیا۔ فوج کے کوچ و مقام کے دوران میں اس قسم کے واقعے کا پیش آ جانا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، لیکن منافقین نے اس ذرا سی بات کو ایک افسانہ بنا ڈالا۔ یعنی یہ واقعہ ہوا اور پھر دائیں بائیں لوگوں نے کچھ اسکینڈل بنانے شروع کر دیے، صفوان کے بارے میں بھی بیہودہ باتیں کہیں، ام المومنین بھی ہدف بن گئیں، اور پھر آہستہ آہستہ یہ بات بعض دوسرے لوگوں کی زبان پر بھی آ گئی، یہاں تک کہ رسول اللہ تک بھی پہنچی۔ قرآن نے لفظ افکی سے اس کی تردید کر دی، یعنی قرآن مجید نے افک کا لفظ استعمال کیا، بہتان گھڑا ہے، تو گویا ایک ہی لفظ میں تردید کر دی، اس لیے کہ افک کے معنی قطعی جھوٹ اور افتراء کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا کہ واقعے کی نوعیت اور اس کے مختلف کرداروں کا ذکر کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت کے مخاطبین ہر چیز سے واقف تھے اور بعد والوں کے لیے اس کی کوئی ضرورت نہ تھی کہ انہیں ایک بیہودہ الزام کی تفصیلات سے واقف کرایا جائے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تو یہ بات نہیں کی، تاہم جب ہم تاریخ میں روایات میں دیکھتے ہیں تو کچھ تفصیلات ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ یہ سلسلہ بیان ابھی جاری ہے، ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ نور کی آیت 11 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ سورہ کی ابتدا زنا کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے قانون کی وضاحت سے ہوئی، اسی کے ذیل میں قذف کا حکم بیان کیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اس قانون کے نزول کا باعث کیا چیز بنی ہے۔ چنانچہ اس واقعے پر تبصرہ شروع کیا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ان الذین جاؤوا بالافک، یہ حقیقت ہے کہ جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں۔ میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں کہ یہ کس بہتان کا ذکر ہے۔ یہ بھی بتایا جا چکا ہے کہ قرآن مجید نے پہلے ہی جملے میں افک کا لفظ استعمال کر کے پوری شدت کے ساتھ اس بہتان کی تردید کر دی ہے۔ یہ بتا دیا ہے کہ اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی، یہ ایک کھڑی ہوئی داستان تھی۔ جن لوگوں نے اسے گھڑا انہوں نے آخری درجے کے ظلم کا ارتکاب کیا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں، عصبۃ منکم، وہ تمہارے ہی اندر کا ایک گروہ ہے، یعنی کفار میں سے نہیں ہے، مشرکین میں سے نہیں ہے، اہل کتاب میں سے نہیں ہے، بلکہ تمہارے اندر جو لوگ منافقین کی حیثیت سے موجود ہیں، یہ بہتان انہی لوگوں نے گھڑا ہے۔ میں نے اس کی وضاحت میں لکھا ہے، یعنی بظاہر مسلمان اور تمہاری جماعت کے افراد ہیں، مگر حقیقت میں منافقین ہیں، جو ہر وقت طاق میں رہتے ہیں کہ تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے اس طرح کا کوئی موقع ہاتھ آئے۔ منافقین کی سرگرمیاں مدینے میں کیا رہیں؟ پہلے مرحلے میں انہوں نے کیا طریقے اختیار کیے کہ مسلمانوں کو بھی نقصان پہنچائیں اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، لیکن جب پے در پے ناکامی ہوئی تو آخری حربے کے طور پر پھر وہ سیرت و کردار پر حملہ آور ہوئے۔ اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شخصیت کو ہدف بنانا تو کم و بیش ناممکن تھا، اس کی کوئی راہ نہیں ملتی تھی، لیکن ازواج مطہرات یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج خاص طور پر ان منافقین کا ہدف بن گئیں۔ یہاں بھی اسی کی جانب اشارہ ہے، اور آگے ایک پوری سورہ احزاب جو چوتھے باب کی آخری سورہ ہے، جیسے یہ تیسرے باب کی آخری سورہ ہے، امہات المومنین ہی کے معاملات کو زیر بحث لاتی ہے۔ اس میں یہ لوگ کیا کر رہے تھے، کس طرح کے منصوبے بنا رہے تھے، کس طرح کے اسکینڈل تراش رہے تھے، ان سے پردہ اٹھا دیا ہے، اور وہاں یہ اعلان کیا ہے کہ یہ لوگ باز آ جائیں۔ اگر یہ باز نہیں آئے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی پردے اٹھا دیں گے اور ان کے خلاف آخری کارروائی کا حکم دے دیا جائے گا۔ چنانچہ وہی گروہ ہے جس کا یہاں ذکر کیا، ان الفاظ میں ذکر کیا، عصبۃ منکم، وہ تمہارے ہی اندر کا ایک گروہ ہے۔ فرمایا کہ یہ جو بھی ہوا، لا تحسبوہ شر لکم بل ہوا خیر لکم، تم اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ منافقین کی طرف سے اگرچہ ایک بیہودہ حرکت تھی، لیکن اس سے بھی خیر ہی برآمد ہوگا، اس سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ جو فارسی میں کہتے ہیں نا کہ خدا شر برانگیزت کے خیر ما دراں باشد، قرآن مجید نے یہاں اسی کو بیان کیا ہے۔ لا تحسبوہ شر لکم، تم اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس سے قرآن مجید نے توجہ دلائی کہ اگر سیرت و کردار کی حفاظت کی گئی ہے، اہل حق اپنے موقف پر قائم ہے، تو اس طرح کی کردار کشی کی مہمات ان کو ہمیشہ فائدہ پہنچاتی ہیں، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ نہ پریشان ہونا چاہیے، نہ رد عمل کی نفسیات میں مبتلا ہو کر اپنی طرف سے کوئی ایسی چیز اختیار کرنی چاہیے جو اہل حق کے شایان شان نہ ہو۔ وہ اپنی وضع پر قائم رہے، اگر دشمن اپنی خون نہیں چھوڑتا تو نہ چھوڑے، اس سے اللہ نمٹ لے گا۔ تو یہاں پر بھی مسلمانوں کو توجہ دلائی گئی کہ اس میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ یہ فتنہ اگرچہ بہت غیر معمولی تھا، اور جس طرح کے روایتوں سے معلوم ہوتا ہے، کئی مہینے مدینے میں خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت تکلیف دہ گزرے۔ یعنی اس میں ایک مہم چل رہی تھی، لوگ سامنے بھی نہیں آ رہے تھے، مجلسوں میں باتیں ہو رہی تھیں، اشاروں کنایوں میں ایک اسکینڈل کو پھیلایا جا رہا تھا،
خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو آپ نے محسوس کیا کہ پروپیگنڈے کی اس فضا میں بڑی بے بسی کی کیفیت ہے، اس کی تردید آسان نہیں ہے۔ چنانچہ خود سیدہ بھی اپنا گھر چھوڑ کے، جس طرح کہ معلوم ہوتا ہے، اپنے والدین کے گھر چلی گئیں۔ معاملہ اس قدر سنگین ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہو گیا، اب ہم نے اس سارے معاملے کی وضاحت کر دی، اس بہتان کی حقیقت بھی ہم واضح کر رہے ہیں، تاہم اطمینان رکھو، بل ہوا خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہوا ہے۔ میں نے لکھا ہے اس میں بہتری کے کیا پہلو تھے، یعنی وہ کیا چیزیں ہیں جن کو قرآن مجید نے یہاں اس طرح کے ایک اسکینڈل کا ہدف بننے کے باوجود بہتر قرار دیا۔ استاذ امام امین احسن اصلاحی نے وضاحت فرمائی ہے، وہ لکھتے ہیں خیر کا ایک نمایاں پہلو تو اس کے اندر یہی تھا کہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو اپنے اندر کے ایک مارے آستین گروہ کو اچھی طرح پہچان لینے کا موقع مل گیا، یعنی یہ مواقع تمہیز کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ بہت چھوٹے پیمانے پر بھی اگر کچھ لوگ دین کی خدمت کر رہے ہوں، دین کی دعوت لے کے اٹھے ہوں، دین کا علم پھیلا رہے ہوں، اور اگر ایک بڑی جماعت کی صورت میں بھی ہے تو اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کے درمیان وحدت قائم رہے، وہ ایک دوسرے کے حامی و ناصر بن کر رہیں، ان کے ہاں مقصد بھی متعین رہے، اس کے لیے سعی و جہد کے طریقے بھی واضح رہیں، ان میں کوئی خلفشار پیدا نہ ہو۔ قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ دینی جماعتوں میں سب سے بڑھ کر جو چیز خطرے کا باعث ہوتی ہے وہ یہی خلفشار ہے۔ چنانچہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ اگر تم ایک دوسرے کے دست و گریباں پر ہاتھ ڈال دو گے اور اس طریقے سے لوگوں کے درمیان بے اعتمادی کی فضا ہوگی، وہ دست و گریباں ہو جائیں گے، تو جانتے ہو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ یعنی انفرادی حیثیت سے تو تم اپنے کام کرتے رہو گے اور اپنی دعوت بھی پیش کرتے رہو گے، لیکن وہ چیزیں جن کا تعلق اجتماعی جد و جہد سے ہے ان کو شدید نقصان پہنچے گا۔ یہ صورتحال منافقین کے وجود کی وجہ سے ہر وقت خطرے کا باعث بنتی تھی۔ یعنی مسلمانوں کی چند ہزار کی جماعت تھی، لیکن اس میں بھی ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی تھی جو دل سے ایمان نہیں لائے تھے، جو اندر سے کوشش کرتے تھے کہ نقصان پہنچائیں، اور انہوں نے ہر طرح کی کوشش کی۔ 10 سال کے عرصے میں، 10 سال کا عرصہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہوتا، اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینے کی کوششیں ہوئیں، ایک مسجد بنا کر اس کو منافقت کی دعوت کا مرکز بنانے کی صحیح کی گئی، اس مسجد کو یہ معلوم ہے کہ بعد میں گرا دیا گیا تھا۔ اس طرح کے بہت سے واقعات ہوئے، اور اس میں ایک بڑا معاملہ جس کو خود قرآن نے موضوع بنایا ہے اور بڑی وضاحت کے ساتھ موضوع بنایا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے خلاف پروپیگنڈا ہے۔ ازواج مطہرات کے ساتھ اس پروپیگنڈے کی وجہ سے یہ فائدہ ہوا کہ جب وہ لوگ سامنے آ گئے ایک موقع دیکھ کر، تو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں یہ بتایا ہے کہ ہمارا یہ طریقہ نہیں کہ اپنے علم کی بنیاد پر ہم کسی کے چھپے ہوئے عیوب کو نمایاں کریں، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے معاملات میں وہ حالات پیدا کرتے ہیں جن میں تمہیز ہوتی ہے، یہی لفظ قرآن نے اختیار کیا ہے۔ یعنی جس طرح فرد کے کھوٹ کو دور کرنے کے لیے خیر و شر کے مواقع پیدا ہوتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ مختلف مراحل سے گزارتے ہیں، اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ آدمی کا دعویٰ ایمان سچا تھا، جھوٹا تھا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری کے عہد سچے تھے یا جھوٹے تھے۔ تو جس طرح وہ چیز تمہیز کا باعث بنتی ہے، اسی طرح پوری جماعت کے لیے بھی اس طرح کے واقعات حق و باطل کو الگ کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس صورتحال کو خیر قرار دیا، تو اس کا ایک پہلو یہ تھا کہ جو لوگ چھپے ہوئے تھے وہ سامنے آ گئے، یہ معلوم ہو گیا کہ کون مخلصانہ طریقے سے مسلمانوں کے اندر شامل ہوا ہے اور کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی مخلصانہ تعلق نہیں رکھتا بلکہ آمادہ خیانت ہے اور ہر مرحلے پر نقصان پہنچاتا تھا۔ اگر یہ موقع نہ پیدا ہوتا تو معلوم نہیں اندر ہی اندر یہ سرطانی پھوڑا کیا شکل اختیار کرتا۔ یعنی اس طرح کی جماعت میں جو مارکہ حق و باطل میں کھڑی ہو، جس کو جنگیں درپیش ہوں، جو حملوں کی زد میں ہو، اگر منافقین کا گروہ اندر موجود ہے تو کسی وقت بھی کوئی غیر معمولی صورتحال پیش آ سکتی ہے۔ چنانچہ ایک طرح کا آپریشن ہو گیا اس کے نتیجے میں۔ اگر یہ موقع نہ پیدا ہوتا تو معلوم نہیں اندر ہی اندر یہ سرطانی پھوڑا کیا شکل اختیار کرتا اور اس سے کیا مفاسد ظہور میں آتے۔ دوسرا خیر کا پہلو اس کے اندر یہ نکلا کہ مسلمانوں کے اندر جو بعض کمزوریاں دبی ہوئی تھیں وہ اس امتحان سے ابھر کر سامنے آ گئیں۔ یعنی ایک تو منافقین تھے اور دوسرے بعض کمزور مسلمان
وہ بھی موجود تھے، منافق نہیں تھے، لیکن ذہنی لحاظ سے، فکری لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے، معاملات کو سمجھنے کے لحاظ سے اپنے اندر کمزوریاں رکھتے تھے۔ وہ ان کے پروپیگنڈے کا شکار ہوئے، اور 5-6 لوگ یعنی مخلص مسلمانوں میں سے بھی اس مہم میں شامل ہو گئے۔ چنانچہ اس طرح ان کو بھی پہچاننے کا موقع مل گیا۔ منافقین کو پہچاننے کا فائدہ یہ تھا کہ مسلمان ان کے بارے میں متنبع ہو جائیں، اور ان ضعیف لوگوں کو پہچاننے کا فائدہ یہ تھا کہ ان کی اصلاح کی جائے، ان کے معاملات کو دیکھا جائے، اور ان کے بارے میں بھی بعض چیزوں میں جو بے احتیاطی ہو جاتی ہے اس سے پرہیز کیا جائے۔ دوسرا خیر کا پہلو اس کے اندر یہ نکلا کہ مسلمانوں کے اندر جو بعض کمزوریاں دبی ہوئی تھیں وہ اس امتحان سے ابھر کر سامنے آ گئیں، اور بروقت ان کی اصلاح و تدبیر ہو گئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی، اللہ کے پیغمبر نے بھی جو اس وقت براہ راست معاملات کو دیکھ رہے تھے، پھر ان کمزوریوں کی اصلاح کے لیے بعض تدابیر اختیار کی۔ وہ یہاں بھی ہیں اور وہ سورہ احزاب میں بھی ہیں۔ معاشرے کے تزکیے کے نقطہ نظر سے اس کی جو اہمیت ہے وہ بالکل واضح ہے۔ یعنی اسلام میں جس طرح فرد کا بحیثیت فرد تزکیہ مطلوب ہے، بالکل اسی طرح سے فرد اپنی اجتماعی حیثیت میں جب معاملات کرتا ہے، بیہیو کرتا ہے، اس کا تزکیہ بھی مطلوب ہے۔ چنانچہ مسلمانوں میں جو چیزیں بھی دونوں حیثیتوں سے پیش آئی ہیں، قرآن مجید میں پوری صورتیں اس کو موضوع بناتی ہیں۔ یہ میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ مقصد تزکیہ ہے، پاکیزگی، فرد میں پاکیزگی پیدا ہو، فرد کے اجتماعی معاملات بھی تمام تر پاکیزہ رہیں۔ یعنی اسلام یہاں سے اپروچ کرتا ہے سوسائٹی کی طرف، مجھے پاکیزگی اختیار کرنی ہے، میں اپنے علم کو پاکیزہ بناؤں، میں اپنے عمل کو پاکیزہ بناؤں، اور اگر میرے پاس کوئی منصب ہے، میں کوئی ذمہ داری انجام دے رہا ہوں، میں سیاستدان ہوں، میں بادشاہ ہوں، حکمران ہوں، میں معاشرے کے معاملات کا نگران بنایا گیا ہوں، تو وہاں پر بھی میں پاکیزگی اختیار کروں، میرے علم میں پاکیزگی ہو، عمل میں پاکیزگی ہو، اخلاق میں پاکیزگی ہو۔ تو اس پہلو سے بھی یہ ضروری تھا کہ اس طرح کے معاملات پیش آئیں اور اللہ تعالیٰ ان میں رہنمائی فرمائے۔ تیسرا پہلو اس میں خیر کا یہ ہے کہ اس واقعے نے، یعنی یہ واقعہ ہوا، اس واقعے نے معاشرے کی اصلاح و تنظیم سے متعلق بہت سے احکام و ہدایات کے نزول کے لیے ایک نہایت سازگار فضا پیدا کر دی۔ اللہ تعالیٰ عام طور پر جو طریقہ اختیار کرتے رہے ہیں وہ یہی ہے۔ قرآن مجید میں کوئی احکام کا الگ باب نہیں ہے، شریعت کے عنوان سے کوئی الگ باب نہیں ہے، بلکہ دعوت ہے، بات پہنچائی جا رہی ہے، لوگوں کو پاکیزگی کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اس کے ذیل میں مواقع پیدا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی شریعت بھی نازل کر دیتے ہیں۔ شریعت کا ایک پہلو تو وہ ہے جس کو ہمیشہ ابدیت رہی ہے، جیسے عبادات ہیں، جس طرح بعض رسوم اور رواج ہیں، وہ بھی تزکیے کے پیش نظر قائم کیے گئے ہیں۔ ان کو تو پیغمبروں کی دعوت میں بنیادی حیثیت حاصل ہے، وہ سیدنا آدم سے لے کر ہمیشہ لوگوں کے لیے معمول رہے ہیں۔ چنانچہ انہی کو ہم سنت سے تعبیر کرتے ہیں، نبیوں کا طریقہ، سیدنا ابراہیم کی ملت، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر و تصویب کے نتیجے میں قائم ہونے والی سنت۔ تو سنت کا ایک جامع لفظ اختیار کیا جاتا ہے۔ میں اپنی کتاب میزان میں کبھی اس کو اسی لفظ سے تعبیر کرتا ہوں، کبھی نبیوں کی تعلیمات، کبھی ملت ابراہیم کی۔ ایک ہی چیز ہے، قرآن مجید نے بھی اس کو مختلف طریقوں سے واضح کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ یہ تو وہ پہلو ہے جو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، اس میں بالعموم کسی تبدیلی یا تغیر کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن وہ چیزیں جو اجتماعی زندگی سے خاص طور پر متعلق ہے وہ قرآن مجید میں اسی طرح کے مواقع کے پیش نظر واضح کی گئیں۔ تو ایک خیر کا پہلو یہ تھا۔ تیسرا پہلو اس میں خیر کا یہ ہے کہ اس واقعے نے معاشرے کی اصلاح و تنظیم سے متعلق بہت سے احکام و ہدایات کے نزول کے لیے ایک نہایت سازگار فضا پیدا کر دی۔ اگر اس فضا کے پیدا ہوئے بغیر یہ احکام اترتے تو بہت سے لوگوں پر ان کی حقیقی قدر و قیمت واضح نہ ہو سکتی۔ یعنی آخر اللہ تعالیٰ نے مثلاً فلاں معاملے میں کیوں سختی کی ہے، یا ان ہدایات کی ضرورت کیوں پیش آ گئی، تو یہ چیز واضح کر دیتی ہے کہ معاملہ کیا ہے، معاشرہ کیسے اس طرح کے معاملات کے مواقع سامنے لاتا ہے، تو عملی افادیت بھی اس سے واضح ہو جاتی ہے۔ چنانچہ یہ وہ بہتری کے پہلو ہیں جس کی جانب یہاں اشارہ کیا۔ اب فرمایا کہ لکل امرئ منہم مکتسب من الاسم، ان میں سے ہر ایک نے جو گناہ کمایا ہے، پیچھے بیان فرمایا تھا نا کہ عصبۃ منکم، تمہارے اندر ہی کا ایک گروہ ہے، اب اس پر تبصرہ کیا کہ ان میں سے ہر ایک نے جو گناہ کمایا ہے وہ اس کے حساب میں پڑے گا۔ یعنی یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ جن لوگوں نے یہ فتنہ اٹھایا، جنہوں نے یہ بہتان گھڑا،
جنہوں نے اس کو اسکینڈل بنا کر معاشرے کو درہم برہم کرنے کی کوشش کی، جنہوں نے رسالت مآب کو اس کے نتیجے میں سخت اذیت پہنچائی، آپ کے گھر میں حالات خراب کیے، انہوں نے جو گناہ کمایا ہے وہ ان کے حساب میں پڑے گا، یعنی ان کا یہاں جتنا محاسبہ ہو گیا وہ قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دے ہوں گے۔ لِكُلِّ امْرٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یعنی جو جس حد تک ملوث ہوا ہے پہلے یہ بتایا کہ وہ بہرحال اس کے لیے جواب دہ ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ چھوٹ جائیں گے لوگ، لیکن فتنے کا بانی، اور اس فتنے کا بانی جس نے ان میں سے اس کا سب سے بڑا حصہ لیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی فتنہ اٹھتا ہے تو اس کی کہیں سے ابتدا ہوتی ہے، اس ابتدا میں منافقین ہی جیسے کہ معلوم ہوا شریک تھے، لیکن خصوصی حیثیت عبداللہ بن ابی کی تھی۔ اس نے اس فتنے کو ہوا دی، اس نے لوگوں کو آمادہ کیا، اس نے اس کو اس طریقے سے پیش کیا کہ یہ بات بتانی بڑی ضروری ہے، اس پر متنبع ہونا چاہیے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طبیعت کے لحاظ سے بہت کریم النفس ہیں، وہ بالعموم محاسبہ نہیں کرتے، ذرا اندازہ کریں گھر میں کیا صورتحال ہو رہی ہے، یعنی یہ خلاصہ میں نے کیا۔ اس طرح سے یہ بات پھیلائی جا رہی تھی، بظاہر ہمدرد بن کر، بظاہر خیرخواہ بن کر، اور اس فتنے کا بانی جس نے ان میں سے اس کا سب سے بڑا حصہ لیا ہے، فرمایا لہو عذاب عظیم، اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے۔ تو یہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ نہ یہ معمولی واقعہ تھا، نہ اس میں شریک لوگ ایسے ہی محفوظ رہیں گے، دنیا میں بھی ان کا محاسبہ ہوگا، قیامت میں بھی ان کا محاسبہ ہوگا، اور اس فتنے کے بانی کو تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اس کے لیے ایک بڑا عذاب اس کا انتظار کر رہا ہے۔ میں نے لکھا ہے کہ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اشارہ عبداللہ ابن ابی کی طرف ہے۔ قرآن مجید اپنے اسلوب کے مطابق نام نہیں لیتا، اس نے اشارے کر دیے۔ عام طور پر جو واقعات روایت ہوئے ہیں یا اس زمانے کے حالات جب ہم پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بانی کی حیثیت یا سب سے بڑھ کر حصہ لینے والے کی حیثیت عبداللہ بن ابی کو یہ حاصل تھی۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اشارہ عبداللہ ابن ابی کی طرف ہے، جو اس سے پہلے بھی اس طرح کے فتنے برپا کر چکا تھا، تو اسی نے یہ معاملہ کیا۔ قرآن مجید نے یہاں اگر سیدائی پر یہ تہمت تھی تو اس کی وضاحت بھی کر دی ہے، ہر پہلو سے ان کو بری بھی قرار دے دیا ہے، اور اس پس منظر میں جو قانونی ہدایات دینا پیش نظر تھیں وہ بھی دے دیں، اور یہ بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد اطاعت باندھنے کے بعد، اسلام کو دین کی حیثیت سے قبول کرنے کے بعد، پیغمبر کو پیغمبر مان لینے کے بعد، بڑے جرائم اگر کسی آدمی سے سرزد ہوتے ہیں تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ ایک وقت تک کی اس میں رعایت ملتی ہے، پھر اللہ گرفت کرتا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ سزائیں ہیں، ان کا مقصد وہ نہیں ہے جو دنیا میں جرائم کی سزاؤں کا ہوتا ہے۔ دنیا میں جرائم کی سزائیں جرائم کو روکنے کے لیے، دوسروں کو عبرت دلانے کے لیے، معاشرے کو پاک صاف رکھنے کے لیے مقرر کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں صورتحال اس سے آگے ہے، چنانچہ قرآن نے بتایا ہے کہ یہ سزائیں اس لیے نہیں ہیں کہ تم لوگ سزا مقرر نہیں کر سکتے تھے اور ہم نے متعین کر دی، یہ نکالم من اللہ ہے، یہ اللہ کے عقاب کا ظہور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو قیامت برپا کر رکھی ہوئی ہے، جس میں حساب و کتاب ہونا ہے، اس کا نتیجہ جب نکلے گا تو وہاں جزا بھی ہے، سزا بھی ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لے آئیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے قانون، اس کے حکم کی خلاف ورزی کریں اور اس طرح کے بڑے گناہوں میں ملوث ہو جائیں، مثلا مسلمان ہوتے ہوئے شرک کا ارتکاب کریں، مسلمان ہوتے ہوئے کسی کو قتل کر ڈالیں، کسی کی آبرو کے درپے ہوں، زنا کا ارتکاب کریں، یہ بڑے جرائم ہیں، یعنی کبیرہ گناہ ہے۔ یہ فرمایا کہ ان میں سے بعض کی ہم نے سزائیں مقرر کر دی ہیں، اس لیے کہ دنیا ہی میں ان لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ جب اللہ احتساب کرے گا تو اس کا احتساب ایسا سخت ہوگا، وہ غفور الرحیم ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن اس کے ساتھ شدید العقاب بھی ہے۔ تو یہ پہلو ہے جس کو واضح کرنے کے لیے، اہل ایمان پر واضح کرنے کے لیے یہ چند جرائم کی سزائیں مقرر کی ہیں۔ یہاں یہ بتایا کہ اس طرح کا معاملہ ہوا، اور پھر اس کے بعد ہم نے لوگوں کی اصلاح کے لیے، ان کو توجہ دلانے کے لیے یہ سب معاملات کیے ہیں۔ یہ واضح کر دینے کے بعد کہ ایک گروہ تھا، سارے مسلمان اس میں ملوث نہیں ہوئے، یہ بتانے کے بعد کہ یہاں پر بھی احتساب ہوگا، آگے بھی ہوگا، اور اس فتنے کے سربراہ کو بھی متنبع رہنا چاہیے کہ ایک بڑا عذاب اس کا منتظر ہے، یہ سب بتانے کے بعد عام مسلمانوں کو بھی توجہ دلائی۔ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، تم لوگوں نے جب یہ بات سنی
تو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنے لوگوں کے حق میں نیک گمان کیوں نہ کیا؟ یعنی یہ لوگ تو فتنہ پردازی پر آمادہ تھے، انہوں نے ایک اسکینڈل بنایا، لیکن تمہارے کانوں تک یہ بات پہنچی تو تم نے یہ خیال کیوں نہ کیا کہ یہ بات کن لوگوں کے بارے میں کی جا رہی ہے، ان لوگوں کی سیرت کیا رہی ہے، ان کا کردار کیا رہا ہے؟ تمہارے اندر کوئی حسن ظن نہیں تھا؟ یعنی جیسے ہی یہ بات پھیلی تو ہر شخص نے کسی نہ کسی درجے میں اس کو ماننا شروع کر دیا۔ تم لوگوں نے جب یہ بات سنی تو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنے لوگوں کے حق میں نیک گمان کیوں نہ کیا، اور فرمایا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ، اور سنتے ہی کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ کھلا ہوا بہتان ہے۔ اس سے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ آدمی کو ہر مسلمان کے معاملے میں، اور کہاں پیغمبر کی بیویاں، پیغمبر کا گرانا، حسن ظن رکھنا تھا، یعنی ان کے مجموعی کردار کو سامنے رکھتے ہوئے یہی کہنا تھا کہ یہ ایک بڑا بہتان ہے جو ان پر لگایا گیا ہے۔ یعنی خدا نخواستہ کوئی بعد میں کمزوری سامنے آ جائے تو آ جائے گی نا، پہلے مرحلے میں تو ہر مسلمان کا رد عمل یہی ہونا چاہیے کہ تم لوگ ایک بیہودہ بات کر رہے ہو، اس کی کوئی حقیقت نہیں، ہم ان کو جانتے ہیں، ان کے بارے میں ہمیں علم ہے، تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنے لوگوں کے حق میں نیک گمان کیوں نہ کیا؟ جن لوگوں کا کردار، جن کی سیرت تمہارے سامنے تھی، اس سے پہلے کیا وہ کوئی اس طرح کے لوگ تھے؟ علم میں، کردار میں، سیرت میں وہ نمونے کی شخصیات تھیں، ان کے عمومی حالات معلوم تھے۔ فتنہ پرداز لوگ اس طرح کی باتیں پھیلائے کرتے ہیں، تو کیا جب کوئی شخص اس طرح کی بات پھیلا دے، کوئی ایک کاغذ لکھ کر لے آئے، کوئی ایک کہانی بنا کر لے آئے، کوئی ایک رودات سنا دے، تو وہ ظاہر ہے کہ اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے بہت کچھ ساتھ شامل کرے گا اور اپنے آپ کو بھی بڑے خیرخواہ کی حیثیت سے پیش کرے گا، لیکن تم نے دیکھا نہیں کہ الزام کس پر لگایا جا رہا ہے، اور تمہاری زبان سے یہ بات نہیں نکلی کہ سبحانہ کا ھذا بہتان مبین، یہ کھلا بہتان ہے، یہ افک مبین ہے، یہ اسکینڈل ہے جو تم لوگوں نے بنایا ہے، پہلے ہی مرحلے میں اس کی نفی کر دینی چاہیے تھی۔ یعنی الزام لگانے والے کا کام ہے کہ وہ اپنے الزام کو ثابت کرنے کی صحیح کرے، یہ تمہارا کام نہیں ہے کہ تم کہو کہ اچھا ہو سکتا ہے، ہو اس کے پاس کوئی ثبوت، ممکن ہے ایسی کوئی بات ہو گئی ہو۔ نہیں، تمہارا پہلا رد عمل یہی ہونا چاہیے تھا کہ ھذا افک مبین، یہ کھلا بہتان ہے، یہ صریح بہتان ہے، ہم اس کو کسی حال میں بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ چنانچہ میں نے لکھا ہے کہ یہ ہر مسلمان مرد و عورت کا حق ہے، پیغمبر کی بیویاں، کوئی بڑا صالح شخص، کوئی عالم، مسلمانوں کا کوئی قائد، ایسا کوئی شخص جس کی سیرت عام طور پر اچھی رہی ہے، اس کا معاملہ تو الگ ہوگا، ہر مسلمان مرد و عورت کا حق ہے، اور ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ ان کے اس حق کا احترام کرے، چنانچہ جب تک دلیل سے ثابت نہ ہو جائے۔ یعنی یہاں الٹ صورتحال ہے، یہ نہیں ہے کہ الزام لگ گیا تو ہر آدمی اس کے افشا میں اپنا حصہ ڈالے، چنانچہ جب تک دلیل سے ثابت نہ ہو جائے کہ وہ اس حسن ظن کا حقدار نہیں ہے، اس وقت تک اسے یہی کہنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں نصیحت فرمائی ہے، یہ کہا کہ تمہیں یہ کرنا چاہیے تھا، تم لوگوں نے اس معاملے میں بڑی کمزوری کا ثبوت دیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ اس الزام کو سنا، بلکہ کسی حد تک اس کے بارے میں مثبت سا رویہ اختیار کر لیا۔ ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہو، اس کی کوئی گنجائش نہیں تھی، ایسی باتیں اس طرح نہ سنی جاتی ہیں نہ قبول کی جاتی ہیں، تم نے یہاں غلط رویہ اختیار کیا ہے۔ تو جہاں ان لوگوں کو بتایا کہ تمہارا انجام کیا ہونے والا ہے، یہاں یہ بتایا کہ جھوٹی باتیں، دلیل کے بغیر باتیں، پروپیگنڈے کی انداز کی باتیں، وہ علم میں ہوں، سیاست میں ہوں، صحافت میں ہوں، کسی بندہ مومن کا کام نہیں ہے کہ وہ ان کو آگے پھیلانا شروع کر دے۔ اس کو سن کر یہی کہنا چاہیے کہ ھذا افک مبین، جب ثابت ہو جائے گی دیکھا جائے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پیچھے جس واقعے کا ذکر ہوا اس پر مسلمانوں کو توجہ دلائی گئی ہے کہ ان کا رویہ اس میں کیا ہونا چاہیے تھا۔ چنانچہ یہ فرمایا تھا کہ جب کسی پاک دامن آدمی کے بارے میں کوئی غلط بات پھیلائی جائے، جس شخص کی سیرت کردار پر اس سے پہلے کوئی داغ نہیں ہے، اس پر داغ لگانے کی کوشش کی جائے، کوئی جھوٹ لوگوں تک پہنچایا جائے، تو پہلا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ نیک گمان یہ مسلمان ہونے کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کے بارے میں ہمیں اس کا پابند کرتا ہے کہ ہم اچھا گمان رکھیں۔ ایک شخص مسلمان ہے یا اس کی عام شہرت ہمیشہ اچھی رہی ہے، اس کے بارے میں کوئی افواہ پھیلائی جائے، کوئی بات کی جائے، سچی جھوٹی کچھ بھی ہو سکتی ہے، تو ہر مسلمان کا پہلا رد عمل یہی ہونا چاہیے کہ ھذا افک مبین،
یہ حقیقت ہے کہ یہ تعلیم انتہائی غیر معمولی ہے، اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ یہ تعلیم اختیار کر لی جائے تو پروپیگنڈے کا زہر جس طریقے سے بڑی بڑی فتنہ انگیزیوں کا باعث بنا ہے، مسلمانوں کا معاشرہ اس سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ ہم انسانوں میں چونکہ کمزوریاں ہیں تو اس وجہ سے ایسی باتیں ہم سنتے، آگے پھیلاتے، ان کی تحقیق کیے بغیر اس طرح ان کا ذکر کرتے ہیں جیسے یہ تو مسلمات ہیں۔ یہ چیزیں سیاست میں بھی زہر گھول دیتی ہیں، علمی معاملات کو بھی خراب کرنے کا باعث بنتی ہیں، بڑے بڑے صالحین کے لیے کام کرنے میں مشکلات پیدا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بالکل مختلف رویے کی تعلیم دی ہے۔ تمہارا عمومی رویہ خیر کا ہونا چاہیے، تمہیں اپنے بھائیوں کے بارے میں نیک گمان رکھنے چاہیے، جب تک کوئی چیز پائے ثبوت کو نہ پہنچ جائے اس وقت تک اس کو زبان پر نہیں آنا چاہیے، اس کی بنیاد پر کسی کو بدنام نہیں کرنا چاہیے، اور یہ حفاظت ہر مسلمان کو، عام مسلمان کو بھی حاصل ہے۔ اس کے بارے میں تنبیہ کی اور فرمایا کہ پھر یہ معاملہ یعنی کسی پر بدکاری کی تہمت یہ تو ایسا سنگین تھا کہ ارشاد ہوا لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء، یہ الزام لگانے والے اپنے الزام کے ثبوت میں 4 گواہ کیوں نہ لائیں؟ یعنی تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے کہ ان لوگوں کو کوئی صحیح بات معلوم ہو گئی تھی، تو پھر انہیں چاہیے تھا کہ جو قاعدہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں مقرر کیا ہے یہ اس کی پابندی کرتے۔ یہ قاعدہ سورہ نساء میں پیچھے بیان ہو چکا ہے۔ میں نے لکھا ہے یہ اس لیے فرمایا کہ سورہ نساء کی آیت 15 میں زنا کی عادی عورتوں تک کے بارے میں یہ ہدایت کی گئی ہے، یعنی عادی عورتیں جو پیشہ کرتی تھیں ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کو اصرار ہے کہ 4 گواہ پیش کیے جائیں کہ یہ فی الواقع کہبہ عورتیں ہیں، اس کے بعد کارروائی کی ابتدا کی جا سکتی ہے۔ تو یہاں یہ بات کہنے سے مقصود یہ ہے کہ وہ تو کہبہ عورتیں ہیں، زنا کی عادی عورتیں ہیں، ان تک کے بارے میں جب یہ شرط تھی تو ان لوگوں نے ایک پاک دامن بیوی کے بارے میں بات پھیلا دی، منہوں پر آ گئی، زبانوں پر چڑھ گئی، لوگ اس کو بیان کرنے لگ گئے، اور مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اس میں بڑی کمزوری ظاہر ہوئی ہے۔ لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء، ان الزام لگانے والوں نے اپنے الزام کے ثبوت میں 4 گواہ کیوں پیش نہیں کیے؟ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، پھر جب گواہ نہیں لائے تو اللہ کے نزدیک یہی جھوٹے ہیں۔ یہ اللہ کے نزدیک یہاں حقیقت کے لحاظ سے نہیں فرمایا، اس لحاظ سے فرمایا کہ اللہ نے جو قانون دیا ہے اس میں جب تک یہ تقاضا پورا نہ ہو زنا کے الزام کو جھوٹا ہی مانا جائے گا۔ مسلمانوں کی عزت اور ان کی حیثیت عرفی کی حفاظت کے لیے یہ ضروری ہے، اللہ کا قانون یہی ہے۔ میں نے اس کی وضاحت کی ہے، یعنی اللہ کے قانون کے مطابق، اللہ کے نزدیک کا مطلب یہ ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ اللہ کے علم میں تو یہ الزام بجائے خود جھوٹا تھا، یعنی یہاں جس الزام پر تبصرہ کیا جا رہا ہے وہ اللہ کے نزدیک تو واضح تھا کہ جھوٹا ہے، اور قرائن صاف بتا رہے تھے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے اس کی سرے سے کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر کسی آدمی کو اپنی بات پر اصراری ہو تو اس معاملے میں اللہ کا قانون یہ ہے، اس لیے اس کی پیروی کر کے کوئی بات کہی ہوتی تو چلیے اس کا ایک وزن تھا، اس کا بھی مطلب یہ نہیں ہوتا کہ 4 گواہ آ گئے ہیں تو الزام ثابت ہو گیا، نہیں، وہ مقدمہ قائم کرنے کی پوزیشن میں آ گئے، اب ان کی بات سنی جا سکتی ہے، اب اس پر غور کیا جا سکتا ہے، اب وہ معاملہ زیر تفتیش آ سکتا ہے۔ اس سے پہلے تو کسی کو اس کی جانب التفات ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھنا چاہیے تھا، یہی کہہ دینا چاہیے تھا کہ ھذا افک مبین، یہ صریح الزام ہے، بہتان ہے۔ جب وہ گواہ نہیں لائے تو اللہ کے نزدیک یہی جھوٹے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تم مسلمانوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس راستے پر تم چل نکلے تھے اس میں تم پر کوئی بڑا عذاب آ جاتا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ کسی پاک دامن شخص کو، کسی صالح فرد کو جس نے کسی جرم کا ارتکاب نہیں کیا، اس طرح افواہیں اڑا کر بدنام کر دیا جائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ گرفت کیا کرتے ہیں، یہ گرفت دنیا میں ہو جایا کرتی ہے۔ تو فرمایا کہ اگر اللہ کا بڑا فضل نہ ہوتا، اس نے رحمت نہ کی ہوتی، اس نے تمہارے معاملے میں عفو و درگزر سے نہ کام لیا ہوتا، اور دنیا اور آخرت میں وہ یہ نہ چاہتا کہ تمہارے ساتھ فضل و رحمت کا معاملہ کرے، تو جو رویہ تم نے اختیار کیا تھا یہ اتنا سنگین تھا، کسی الزام کو اس طرح لے کر کسی کی حیثیت عرفی کو مجروح کرنا، کسی کو اس طریقے سے اذیت کا ہدف بنانا، تمہارے خیال میں کوئی معمولی چیز ہے یہ؟
ہمارے دین میں اسی لیے تینوں چیزوں کی حرمت بیان کی گئی ہے، جان، مال، آبرو۔ نہ کسی کی جان کے خلاف کوئی اقدام کیا جا سکتا ہے، نہ کسی کے مال کے خلاف، اور نہ کسی کی عزت کے خلاف۔ جب کسی پر الزام لگایا جاتا ہے یا کسی کے بارے میں کوئی بری بات کی جاتی ہے تو یہ در حقیقت اس کی عزت پر حملہ ہے، اور یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اس کا پھیلانا، اس کا افشا کرنا، اس کو موضوع بنانا، یہ کسی بندہ مومن کا کام نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس طرح کے معاملات، یعنی اس طرح کسی بے گناہ کو ہدف بنا لیا جائے تو اس پر اللہ تعالیٰ دنیا میں مواخذہ کر ڈالا کرتے ہیں، اس پر اللہ کا عذاب آ جایا کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ تم نے کیا کیا؟ تمہارے اندر اللہ کا رسول موجود تھا، اس میں تو دنیا ہی میں بڑی غیر معمولی گرفت ہو جانی تھی، لیکن اللہ نے کرم کیا، فضل فرمایا۔ یہاں گویا امتنان کے اسلوب میں یہ کہا ہے کہ میں نے معاف کیا ہے یا میں نے گرفت اس طرح کی نہیں کی تو یہ محض میرا فضل اور رحمت ہے، ورنہ تم قانون کے حد تک اور عدل کے تقاضوں کے لحاظ سے اس گرفت کے مستحق ہو گئے تھے، یعنی تمہاری گوشمالی اس درجے میں کی جا سکتی تھی، لیکن میں نے کرم فرمایا۔ تم مسلمانوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس راستے پر تم چل نکلے تھے اس میں تم پر کوئی بڑا عذاب آ جاتا۔ استلقونہ بألسنتکم وتقولون بأفواہکم ما لیس لکم بہ علم وتحسبونہ ہینا وہو عند اللہ عظیم۔ ذرا خیال کرو، جب تم اس کو اپنی زبانوں سے نقل در نقل کر رہے تھے، اس میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں یہ بہت توجہ کی چیز ہے۔ یعنی ہمارے پاس کوئی ایک آدمی کوئی کہانی لے کے آ جاتا ہے، بیٹھے بیٹھے حد اٹھانے کے لیے سنا دیتا ہے، اور عام طور پر اس کا ہدف وہ شخصیات بنتی ہیں جو کوئی پبلک خدمت انجام دے رہی ہوتی ہیں، اہل سیاست ہوں، اہل علم ہوں، سوسائٹی کے رہنما ہوں، ایسے ہی کہانیاں شروع ہوتی ہیں۔ اور دیکھیں قرآن نے اس کی کیسی تصویر کھینچی ہے، ذرا خیال کرو۔ جب تم اس کو اپنی زبانوں سے نقل در نقل کر رہے تھے، یعنی ایک آدمی نے بیان کیا، کوئی تحقیق نہیں کی، کوئی آخری درجے کا اطمینان نہیں ہے، وہ بات سنی ہے، کسی سے آپ کو نفرت ہے، کسی کو آپ اچھا نہیں سمجھتے، لیکن اچھا آپ کا سمجھنا یہ تو کافی نہیں ہے اس کے لیے۔ تم نے ایک جگہ سے بات دوسری جگہ پہنچائی اور اس کے بعد وہ زبانوں پر جاری ہو گئی، نقل در نقل آگے منتقل ہونا شروع ہو گئی، نقد و درایت کے بغیر، یعنی اس کی تحلیل کیے بغیر، اس کی تنقید کیے بغیر، اس کو سمجھے بغیر، اس کے نتائج دیکھے بغیر تم نے اس کو نقل کرنا شروع کر دیا، یعنی نقد و درایت کے بغیر نقل در نقل کیے جا رہے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ درایت کے بغیر روایت بعض اوقات کیسی سنگین غلطیوں کا باعث بن جاتی ہے۔ یعنی جب بھی کوئی روایت ملی ہے تو اس میں پہلا کام یہی ہے کہ اگر اس میں کسی مسلمان پر کوئی الزام عائد ہو رہا ہے تو اب یہ کافی نہیں ہے کہ یہ میں نے فلاں جگہ سن لیا، میں نے فلاں جگہ اس کو پڑھ لیا، یہ اب تحقیق کے مراحل سے گزرے گی، اس میں ایک ایک چیز کو چھانا پھٹکا جائے گا۔ یہی وہ غلطی ہے جو ہم اپنے تاریخی معاملات میں بھی کرتے ہیں، یعنی اگر عام واقعات بیان ہو رہے ہیں تو روایت ہے، قبول کر لی جائے گی، اس کی سند اچھی ہے تو اور بھی زیادہ قابل قبول ہے، نہیں ہے تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ واقعات عام عقلی طریقوں سے سمجھے جاتے ہیں، بیان کیے جاتے ہیں، اس میں کسی شخص پر الزام عائد کر دیا گیا ہے، اس کا کوئی ایسا کام بیان کیا گیا ہے جو اس کو گناہ کا مرتکب قرار دیتا ہے، یا اس کے باطن پر حملہ آور ہوتا ہے، یا اس کی نیت اور ارادے کے بارے میں کوئی غلط فہمی پیدا کرتا ہے، تو اب یہ روایت محض روایت نہیں رہی، اب یہ تحقیق کا تقاضا کرتی ہے۔ اب اس کے بارے میں آپ کو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی کیا حیثیت ہے، اور کیا اس میں وہ سب شواہد موجود ہیں جو اس طرح کا الزام کسی مسلمان پر لگانے کے لیے، بلکہ کسی عام انسان پر بھی لگانے کے لیے ضروری ہیں۔ عقل کہتی ہے کہ ضروری ہیں، تو قرآن مجید نے یہاں بہت سخت تبصرہ کیا اس رویے پر، اور اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو تنہا یہی بات ہے جو ہماری اپنی قوم کے لیے بھی ایک دائمی عذاب کا باعث بن گئی ہے، یعنی اللہ کی رحمت اس سے اٹھ گئی ہے، اس لیے کہ اس میں کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ جس کے بارے میں جو اسکینڈل بنانا چاہیں بنا دیں، جس کے بارے میں جو افواہ پھیلانا چاہیں پھیلا دیں، وہ زبانوں پر آ جائے گی، اس میں ہمارے ادارے اپنا کردار ادا کرتے ہیں، ایک شخص دوسرے کو بتاتا ہے، اس پر ہم باقاعدہ ٹھٹھا اڑا رہے ہوتے ہیں، لیکن قرآن مجید دیکھیے کیا کہتا ہے، استلقونہ بألسنتکم وتقولون بأفواہکم۔ ذرا خیال کرو، جب تم اس کو اپنی زبانوں سے نقل در نقل کر رہے تھے اور اپنے منہوں سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہ تھا، یعنی وہ محض تمہارے منہ میں منتقل کی گئی تھی، تمہیں اس کا کوئی علم نہیں تھا، تم نے دیکھا نہیں تھا، تم نے شواہد نہیں جمع کیے تھے، تم نے اس کے بارے میں تحقیق نہیں کی تھی، جس کا تمہیں کوئی علم نہ تھا، ما لیس لکم بہ علم وتحسبونہ ہینا، تم اس کو معمولی بات سمجھ رہے تھے، گپ شپ ہو رہی ہے، ایسے ہی ذکر ہو رہا ہے، ذرا سیاست کا ذکر ہو رہا ہے، ذرا فلاں آدمی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تم اس کو معمولی سمجھ رہے تھے۔ فرمایا حالانکہ اللہ کے نزدیک وہو عند اللہ عظیم، وہ بہت بڑی بات تھی، اس لیے یہ آسان معاملہ نہیں تھا، تم اس کو ہین سمجھ کر یہ بات کر رہے تھے، کیا ہوتا ہے، بات یہ کر ڈالی ہم نے، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات تھی۔
وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا، تم نے اس کو سنتے ہی کیوں نہ کہہ دیا کہ ہم کو زیبا نہیں کہ ہم ایسی بات زبان پر لائیں. یعنی یہ کیوں نہیں ہوا تمہارے ہاں، تمہارے کردار میں، تمہاری سیرت میں یہ کمزوری کہاں سے دار آئی ہے کہ تم نے ایک بات سنی اور سنتے ہی یہ نہیں کہا کہ ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، ہم کو زیبا نہیں کہ ہم ایسی بات زبان پر لائیں. سبحانک ھذا بہتان و عظیم، معاذ اللہ یہ تو بہت بڑا بہتان ہے. تو یہ تعلیم ہے اللہ تعالیٰ کی. یہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ کسی پر الزام کا معاملہ ہے، خواہ وہ کسی تاریخی شخصیت پر ہے، وہ آج کے کسی فرد پر ہے، کسی شخص کی زبان پر اس کو نہیں آنا چاہیے. کسی شخص کو اس کو نقل در نقل کر کے آگے نہیں پھیلانا چاہیے. اس کے بارے میں پہلا رد عمل یہی ہونا چاہیے کہ یہ صریح بہتان ہے، ہم اس کو قبول نہیں کرتے، ہم باور نہیں کرتے کسی نے یہ کام کیا ہوگا. اب جس نے الزام کی ابتدا کی ہے وہ جا کر اس کے لیے ثبوت فراہم کرے، اس کو ایک حقیقت بنائے. ایسا ہو جائے گا تو دیکھا جائے گا، اس کے قرائن سامنے آئیں گے، اس کے لیے جو چیزیں پیش کی جا رہی ہیں وہ چھانی پھٹکی جائیں گی، دیکھ لیں گے کیا بات ہے کیا نہیں. لیکن اس وقت ہم اس کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی اور فرمایا کہ اس طرح کے معاملات کو آسان نہ سمجھو، اس کو کوئی معمولی چیز نہ سمجھو. تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ معمولی بات ہے کہ کسی کی عزت پر حملہ کر دیں، کسی شخص کو بدکار قرار دیں گے، کسی کو چور قرار دے دیں، کسی کے بارے میں مال میں یا کسی کی جان میں کسی خیانت کا الزام لگا دیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سوچنا چاہیے تھا تمہیں اس بات کو. یہ بہت بڑی بات تھی، تم نے کیوں نہ کہہ دیا کہ ہم کو زیبا نہیں کہ ہم ایسی بات زبان پر لائیں. معاذ اللہ یہ تو بہت بڑا بہتان ہے. اس کے بعد فرمایا یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ، ہو گئی یہ بات، میں نے فضل کر دیا، میں نے نہیں محاسبہ کیا، میں نے تمہیں معاف کر دیا، لیکن اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو پھر کبھی ایسا نہ کرنا. یعنی کوئی کسر نہیں چھوڑی اللہ تعالیٰ نے. صرف یہ نہیں ہے کہ ایک معاملے پر تبصرہ کر کے اور سیدہ کی برات بیان کر کے خاموشی اختیار کر لی ہے. نہیں، مسلمانوں کو، اور یہ صحابہ ہیں، رسول اللہ کے زمانے کے مسلمان ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس شدت کے ساتھ، اس سختی کے ساتھ اس کمزوری کی طرف توجہ دلائی ہے جس میں ہم سب مبتلا ہو جاتے ہیں. یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو پھر کبھی ایسا نہ کرنا. اس میں بھی ایک خاص چیز ہے تحدید کی کہ یہ وہ گناہ نہیں ہے کہ ہو گیا ہے ایک بار تو اس کو دہرانے کی جسارت کرو. ہو گئی تنبیہ ایک بار، میں نے کر دیا معاف، لیکن آئندہ اس کا ارتکاب نہیں ہونا چاہیے، پھر کبھی ایسا نہ کرنا. میں نے اس پر لکھا ہے اصل الفاظ ہیں ان تعودوا لمثلہ ابدا. یہ اگرچہ نہیں ہے لیکن ان کے بعد لا نہیں آیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ لفظ واز اپنے مفہوم کے لحاظ سے اس پر دلالت کرتا ہے. یہ عربیت کا پہلو ہے، طالب علموں کے لیے اس کو بیان کر دیا ہے. اصل بات وہی ہے جو اس میں بیان کی گئی ہے کہ اگر اس طرح کی غلطی ایک مرتبہ ہو گئی ہے اور آدمی سچا صاحب ایمان ہے تو اسے دوبارہ اس کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے. یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو پھر کبھی ایسا نہ کرنا. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے اور اللہ علیم و حکیم ہے. یعنی یہاں پہ آخر میں بتایا کہ میں نے تو اب وضاحت میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی. اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے ہر چیز کھول کھول کر بیان کر دی ہے اور یہ ہونی چاہیے تھی، اس لیے کہ اللہ علیم و حکیم ہے. اس پر میں نے وضاحت کی ہے کہ اس لیے وہی بہتر سمجھتا ہے، اللہ علیم و حکیم ہے، اس لیے وہی بہتر سمجھتا ہے کہ تمہاری اس غلطی پر تمہیں کیا بتائے اور کیا سکھائے. تو اس غلطی پر اس نے اس طریقے سے تنبیہ بھی کی ہے، اس طریقے سے توجہ بھی دلائی ہے، اس کے نتائج و عواقب بھی تمہیں بتائے ہیں. اس لیے اس کو اچھی طرح سمجھ لو اور عہد کرو کہ آئندہ کبھی ایسا نہیں کرو گے. یہی عہد ہر شخص کو اپنے ساتھ کرنا چاہیے کہ وہ کسی کے بارے میں، کسی بندہ مومن کے بارے میں اگر ایسی بات سنے گا تو اس کی تحقیق کے آخری درجے تک جائے بغیر نہ ماضی کے بارے میں اس کو زبان پر لائے گا نہ حال کے بارے. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم. اس میں شبہ نہیں کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بدکاری کا چرچہ ہو. اس میں اب پھر ایک مرتبہ ان لوگوں کی طرف توجہ دلائی ہے جنہوں نے اس معاملے کی ابتدا کی تھی. پیچھے بھی بتایا کہ وہ تمہارے اندر کا ایک گروہ ہے، انہوں نے منافقت کی بنیاد پر اس فعل شنی کا ارتکاب کیا ہے. اب یہ بتایا کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں اس طریقے کی چیزیں پھیلیں، بدکاری کا چرچہ ہو. اس پر میں نے لکھا ہے یعنی عورتیں اور مرد سب وہی کچھ کریں جس کی یہ تہمتیں گھڑ رہے ہیں، تاکہ جو اخلاقی برتری اس وقت مسلمانوں کو حاصل ہے وہ جلد سے جلد ختم ہو جائے. یہ مقصد تھا ان کا. چاہتے تھے کہ کسی سے ایسی غلطی ہو، اس کا انتظار کر رہے تھے، تو ایک موقع مل گیا ان کو افسانہ تراشنے کا تو انہوں نے تراشا. اس میں شبہ نہیں کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بدکاری کا چرچہ ہو، ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک سزا ہے اور آخرت میں بھی. یعنی یہ معمولی چیز نہیں ہے. کسی گروہ کے بارے میں جو
دین کی خدمت کر رہا ہے، مسلمانوں کی کوئی اور خدمت انجام دے رہا ہے، معاشرے میں کوئی کام اپنے ذمے لے کر کھڑا ہوا ہے، اگر اس کے بارے میں یہ خواہش دل میں پیدا ہو کہ ان لوگوں کے مابین ایسی چیزیں ہونی چاہیے جن کو ہم اسکینڈل بنا سکیں، تو فرمایا کہ یہ خواہش کرنا کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے، اور مسلمانوں کی جماعت کو اور پیغمبر کی موجودگی میں یہ جانتے ہو کہ اس کا نتیجہ کیا ہے، اس طرح کے دنیا کے لیے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی دردناک سزا ہے اور آخرت میں بھی۔ اس پر میں نے وضاحت کی ہے، دنیا میں اس لیے کہ وہ اس جرم کا ارتکاب اللہ اور رسول کی براہ راست حکومت میں کر رہے تھے، یعنی یہ جرم امریکہ، برطانیہ، پاکستان یا سعودی عرب میں عام انسانوں کے زیر حکومت نہیں ہوا، یہ اللہ اور اس کے رسول کی حکومت میں ہوا۔ دنیا میں اس لیے کہ وہ اس جرم کا ارتکاب اللہ اور رسول کی براہ راست حکومت میں کر رہے تھے، اور قرآن کی روح سے یہ ہرابہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں یہ بتایا ہے کہ ایک تو فساد کی وہ صورتیں ہیں جن کو سب لوگ پہچانتے ہیں، کسی کے یہاں ڈاکہ ڈال دیا، کسی کی آبرو پر بندوق ہاتھ میں پکڑ کر حملہ آور ہو گئے، کسی کا مال اٹھا لے گئے، وہ چیزیں تو ہر شخص پر واضح ہیں۔ لیکن اللہ اور رسول کی براہ راست حکومت قائم ہو، اللہ کا رسول زمین پر موجود ہو، تو عام جرائم بھی جس میں اس طریقے سے ان کی نافرمانی کی جائے، اس طرح کی افواہ اڑانا بھی ہرابہ بن جاتا ہے، یعنی فساد فی الارض کا جرم بن جاتا ہے، جس کی سزائیں وہاں بیان ہوئی ہیں۔ چنانچہ قرآن نے اسی کو پھر اٹھایا ہے سورہ احزاب میں، اور یہ بتایا ہے کہ اس طرح کے منافقین اگر باز نہ آئے تو ان کو محارب قرار دے کر ان پر وہی سزائیں نافذ کرتی جائیں گی جو مائدہ میں ڈاکوؤں کے لیے اور اس طرح کے ریپ کرنے والوں کے لیے بیان ہوئی ہیں۔ دنیا میں اس لیے کہ وہ اس جرم کا ارتکاب اللہ اور رسول کی براہ راست حکومت میں کر رہے تھے، اور قرآن کی روح سے یہ ہرابہ ہے، یعنی وہی معاملہ جو عام حکومتوں میں ایک جرم ہوگا جس کی سزا دی جا سکتی ہے، اللہ اور رسول کی حکومت میں وہ سنگین جرم بن جائے گا۔ اسی طریقے سے بنی اسرائیل کی شریعت ہے، ان کو اللہ نے منتخب کر لیا، وہ اللہ کی منتخب قوم کی حیثیت سے دنیا بھر کی ہدایت کے لیے قومی حیثیت سے مبعوث کر دیے گئے۔ چنانچہ آپ تورات کو پڑھیے تو اس میں بتا دیا گیا ہے کہ ان کے لیے اب عام قانون نہیں ہے۔ یہی معاملہ آگے ہم دیکھیں گے سورہ احزاب میں ازواج مطہرات کے لیے زیر بحث آ گیا ہے۔ انہیں بتایا گیا ہے کہ تمہاری حیثیت عام عورتوں کی نہیں ہے، تم پیغمبر کا ساتھ دینے کے لیے آ گئی ہو، رخصت ہونا ہے تو بتاؤ رخصت کر دیتے ہیں، لیکن ساتھ رہنا ہے تو یہ سن لو کہ عام قانون تمہارے لیے نہیں ہوگا۔ اگر نیکی اور خیر اختیار کرو گی اور ان حالات میں صبر سے کام لوگی تو اجر بھی دوہرا ملے گا، لیکن اگر کسی جرم کا ارتکاب ہوا تو سزا بھی دوہری ملے گی۔ تو اس طرح یہ بتا دیا گیا ہے کہ وہ لوگ جن کے مراتب بڑے ہوتے ہیں، جن کی حیثیت مختلف ہوتی ہے، ان کے لیے اور زیادہ سخت گرفت ہو جاتی ہے۔ قرآن کی روح سے یہ ہرابہ ہے جس کی سزائیں اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیات 33-34 میں بیان کر دی ہیں۔ وہاں بیان ہو گیا ہے کہ ہرابہ کے مجرموں کے لیے عام سزائیں نہیں ہیں، ان کو عبرتناک طریقے سے سولی دے دی جائے گی، ان کو عبرتناک طریقے سے قتل کر دیا جائے گا، ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں میں کاٹ دیے جائیں گے، ان کو اس علاقے سے مسلمانوں کی جماعت سے الگ کر کے جلاوطن کر دیا جائے گا۔ وہاں 4 سزائیں بیان ہوئی ہیں، اور یہ بتایا ہے کہ لوگ باز نہ آئے تو ان پر ان سزاؤں کا نفاذ ہوگا۔ اس میں شبہ نہیں کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بدکاری کا چرچا ہو، ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک سزا ہے اور آخرت میں بھی۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، ان سب لوگوں کو اللہ جانتا ہے مگر تم نہیں جانتے ہو، یعنی یہ تم سے چھپے ہوئے ہو سکتے ہیں، اللہ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ اور جو بات اوپر کہی تھی کہ تم مسلمانوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس راستے پر تم چل نکلے تھے اس میں تم پر کوئی بڑا عذاب آ جاتا۔ اب اس کو دوسرے پہلو سے دہرا کے بات ختم کی، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ رؤوف و رحیم ہے، تو اس گناہ کی پاداش میں تم لوگوں پر بڑی آفت آ جاتی۔ یعنی تم اندازہ نہیں کر سکتے کہ اللہ کے نزدیک یہ معاملہ کتنا غیر معمولی تھا جس کا تم نے ارتکاب کیا۔ میں نے اس پر لکھا ہے یعنی خدا گرفت کرتا، اس صورت میں تم پکڑے جاتے، اور توبہ و اصلاح کی جو مہلت اس وقت تمہیں دی جا رہی ہے اس کے بجائے اس کا عذاب تم پر نازل ہو جاتا۔ تو اس سلسلے کو ختم کرتے وقت ایک مرتبہ پھر بتایا ہے کہ جرم کتنا بڑا تھا، صحیح رویہ کیا ہونا چاہیے تھا۔ یہ محض اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے کہ بچ گئے ہو، ورنہ تم پر گرفت کی جاتی اور بڑی آفت آ جاتی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، ایمان والو شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ یہ اب آخر میں گویا سختی سے تنبیہ کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ کوئی رحمان کا راستہ نہیں تھا، یہ صراط مستقیم نہیں تھی، یہ اہل ایمان کے شان شان کام نہیں تھا، یہ شیطان کا راستہ تھا۔ ایمان والو شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ میں نے لکھا یہ اس رویے کی طرف اشارہ ہے جو ایک صریح بہتان کی نقل و روایت کے معاملے میں ان لوگوں نے اختیار کیا جو منافقین کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو گئے تھے۔ ان کو سخت تنبیہ کی ہے، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو،
اور یاد رکھو جو شیطان کے نقش قدم پر چلے گا وہ اپنے ہی کو برباد کرے گا. وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ. اس لیے کہ وہ تو بے حیائی اور برائی کا راستہ سے جاتا ہے. شیطان کا راستہ بے حیائی اور برائی کا راستہ ہے، وہ اسی راستے کی طرف بلاتا ہے. اگر تم نے شیطان کے نقش قدم کی پیروی کا فیصلہ کیا ہے تو اندازہ کر لو پھر نتیجہ کیا نکل سکتا ہے. وہ تو بے حیائی اور برائی کا راستہ سجاتا ہے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اندازہ کیجئے کیسے بار بار دہرا کے بتایا ہے کہ کیا ہوا ہے. تم دوسروں پر الزام لگاتے اور اپنے آپ کو بہت پاکیزہ سمجھتے ہو. حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی کبھی پاک نہ ہو سکتا. یعنی میں تمہیں غلاظت میں گرا دیتا، تمہارے اوپر عذاب کی آلودگی سوار ہو جاتی، تم بچ ہی نہیں سکتے تھے. یہ معمولی بات نہیں ہے جو تم نے کی ہے. اندازہ کر لیجئے کہ دوسروں پر الزام لگانے کا معاملہ قرآن مجید کے نزدیک کیا اہمیت رکھتا ہے. تو فرمایا کہ تم دوسروں پر الزام لگاتے اور اپنے آپ کو بہت پاکیزہ سمجھتے ہو. حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی پاک نہ ہو سکتا. لیکن اللہ ہی جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق پاک کر دیتا ہے، اور اللہ سمیع و علیم ہے. تو آخر میں پھر گویا شفقت کا اسلوب آ گیا کہ یہ میرا فضل ہے، میری رحمت ہے، میں نے کرم فرمایا ہے اور میں سمیع و علیم ہوں. مجھے اندازہ ہے کہ تم سے غلطی ہوئی ہے تو اس دفعہ میں معاف کر رہا ہوں. اس پر گویا اللہ تعالیٰ کی وہ تنبیہ ختم ہوئی ہے. اس کے بعد پھر آگے ایک اور مسئلے کو لیا ہے جو اس کے نتیجے میں پیدا ہوا تھا، اس کی ہم آئندہ نشست میں وضاحت کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، ہم سورہ نور کی آیت 22 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں. اس سے پیچھے آیت 21 پر جو پیرا ختم ہوا ہے اس میں تنبیہ کی گئی تھی کہ جن لوگوں نے الزامات لگائے انہوں نے غور کیا کہ اس کے پیچھے کیا نفسیات کار فرما تھی. چنانچہ فرمایا تھا کہ تم دوسروں پر الزام لگاتے اور اپنے آپ کو بہت پاکیزہ سمجھتے ہو. انسان کو ہر حال میں ایک بندہ عاجز کے طریقے کا معاملہ کرنا چاہیے. جب دوسروں پر الزام لگانے کی جسارت کی جاتی ہے تو اس میں یہ عجب نفس چھپا ہوتا ہے کہ ہم بہت پاکیزہ ہیں، ہم بہت نیک ہیں، ہم بہت پرہیزگار ہیں. ارشاد فرمایا کہ یہ پرہیزگاری، یہ پاکیزگی اگر تمہیں عطا ہوئی بھی ہے تو اللہ کی عنایت سے ہوئی ہے. اس کے نتیجے میں شکر گزاری کے جذبات پیدا ہونے چاہیے. دوسروں کے لیے نصح و خیرخواہی کے جذبے سے سوچنا چاہیے. الزامات لگانا اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا ہے، اس سے اللہ کی پناہ مانگو. حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی پاک نہ ہو سکتا. یعنی اللہ نے کرم فرمایا، تمہیں توفیق دی کہ تم صحیح طریقے سے سوچو، تم نے اپنی تربیت کی، تم پیغمبر کے ساتھی بنے. یہ سب اللہ کی عنایت اور اس کا کرم ہے. ایک بندہ مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو اپنا استحقاق سمجھ بیٹھے اور دوسروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے. فرمایا لیکن اللہ ہی جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق پاک کر دیتا ہے، اور اللہ سمیع و علیم ہے. اللہ پاک کر دیتا ہے. اس پر میں نے لکھا ہے یہ ایک نہایت لطیف تنبیہ ہے. استاد امام لکھتے ہیں جو لوگ دوسروں کے عزت و ناموس کے معاملے میں ہر قسم کی رطب و یابس باتیں بے پرواہی سے قبول کر لیتے ہیں اور ان کی بنا پر ان سے بدگمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یعنی کسی نے کوئی برائی سنائی، اس کو گرہ میں باندھ لیا. کسی سے گریز پہلے سے طبیعت میں موجود ہے. کوئی شخص آیا، اس نے بیان کیا میں نے تو اس طرح دیکھا، میرے علم میں تو یہ بات آئی. انسان بالعموم تحقیق کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، دوسرے کا جواب نہیں سنتا یا معاملہ اس کے سامنے رکھ کر اس کا جائزہ نہیں لیتا اور بدگمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے. ان کا یہ رویہ غمازی کرتا ہے کہ وہ اپنے باب میں ضرورت سے زیادہ حسن ظن بلکہ ایک قسم کے ادعائے تزکیہ میں مبتلا ہے. جو آدمی بھی کسی کی برائی سنتا ہے تو اسے سب سے پہلے تو اپنے باطن میں نگاہ ڈال کے دیکھنی چاہیے، میری برائیاں کیا ہیں، میرے اندر کیا خامیاں ہیں. انسان جب اپنی برائیوں اور اپنی خامیوں کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر دوسروں کے عیوب پر پردہ ڈالنے کے داعیات پیدا ہوتے ہیں. اور اگر وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ دوسرے کی اصلاح ہونی چاہیے تو نصح و خیرخواہی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اس طرح کا شخص دوسرے کو اپنا بھائی سمجھ کر اس سے ملے گا، اس سے بات کرے گا، اس کو توجہ دلائے گا. اور اگر اس کے پاس اس کا وقت نہیں ہے تو کف لسان سے کام لے گا. جب کوئی شخص اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہو
تو وہ دوسروں کو پروپیگنڈے کا ہدف بناتا ہے، ان کے لیے اسکینڈل تراشتا ہے، اس کو ادنا درجے میں تردد نہیں ہوتا کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں۔ اس طرح کے لوگوں کے باطن میں اتر کر دیکھیے تو ایک قسم کے ادعائے تزکیہ میں کہ میں بہت پاکیزہ ہوں، ادعائے تزکیہ یعنی اپنے پاکیزہ ہونے کے دعوے میں مبتلا ہوتے ہیں، خواہ ان کو اپنے اس باطن کا شعور ہو یا نہ ہو۔ یعنی یہ ممکن ہے کہ انہیں خود خیال نہ ہو اس جانب کہ میرے باطن میں کیا چیزیں کار فرما ہیں، لیکن اگر وہ بھی غور کریں گے تو اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ فی الواقع اپنے اندر کچھ اپنی پاکیزگی اور اپنے نیک ہونے اور اپنے بڑا ہونے کا ادعا موجود ہے۔ اگر یہ موجود نہ ہوتا تو وہ اپنے آپ کو بھی عاجز بندہ سمجھ کر دوسروں پر بھی محبت کی نگاہ ڈالتے، کسی کی خامی اور کمزوری کو اچھالنے کے بجائے ان کے اندر خیرخواہی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اس مخفی چور سے، یعنی یہ جو ایک چھپا ہوا انسان کے اندر چور ہے، اس مخفی چور سے یہاں ان لوگوں کو آگاہ کیا ہے جنہوں نے ام المومنین کے باب میں دشمنوں کی اڑائی ہوئی افواہ کو بغیر کسی نکیر کے قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہ بتایا ہے کہ ام المومنین کے معاملے میں ایک افواہ تھی، وہ بستی میں پھیل گئی، ایک زبان سے دوسری زبان تک پہنچی اور لوگوں نے اس کو حظ اٹھانے کے لیے نقل کرنا شروع کر دیا، بعض نے حماقت کے لیے، اور بعض لوگوں کے ہاں فی الواقع یہ خیال پیدا ہوا اور انہوں نے اس کی تحقیق کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ فرمایا کہ ہر شخص یاد رکھے کہ جس کو بھی کوئی پاکی و پاکیزگی حاصل ہوتی ہے محض اللہ کے فضل سے حاصل ہوتی ہے۔ یعنی اس دنیا میں قرآن مجید نے یہی بات بار بار فرمائی ہے کہ کوئی چیز بھی انسان کی اپنی نہیں ہے۔ یہ صحیح ہے کہ وہ ارادہ کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ نیک ہو، لیکن اس کا یہ ارادہ کامیاب ہوگا، اس کی یہ چاہت پوری ہو جائے گی، اس میں بے شمار عوامل کام کرتے ہیں۔ اگر وہ غور کر کے دیکھے تو یہ اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے جو اس کو سنبھالے رکھتا ہے، اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے جو اس کو توبہ استغفار کی تقویت دیتا ہے۔ یہی چیزیں ہیں جو در حقیقت انسان کے لیے مزلہ قدم بن جاتی ہیں، یعنی وہ نہ سوچے تو پھسلتا چلا جاتا ہے، اور اگر سوچے غور کرے تو اس کو ہمیشہ اپنی عاجزی کا احساس ہوتا ہے۔ بڑے سے بڑا شخص، بظاہر نیک سے نیک آدمی، بڑے سے بڑا عالم فاضل، کوئی بڑا رہنما، کوئی زعیم ملت، ذرا اپنے باطن میں نگاہ ڈال کے دیکھے کہ کتنے مقامات ہیں جن میں پھسلتے پھسلتے بچے ہوں گے، جن میں کئی مقامات پیش آئے ہوں گے جہاں بچنا آسان نہیں تھا۔ اس میں سیدنا یوسف کی بات کو یاد رکھنا چاہیے، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عنایت سے اپنی حفاظت کی تو یہ کہا کہ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، میں اپنے نفس کو بری نہیں ٹھہراتا، وہ تو برائی کی ترغیب دیتا ہی ہے۔ اللہ نے کرم کیا کہ میرا ارادہ مضبوط رہا، اور اللہ نے کرم کیا کہ وہ ارادہ خیر کی جانب کامیاب ہوا، تو یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے۔ اگر اس کی توفیق شامل حال نہ ہو تو کوئی پاک نہیں ہو سکتا۔ تو کسی کو اپنے تقوی و تزکیہ کا اتنا غرہ نہ ہونا چاہیے کہ وہ دوسروں کے معاملے میں ہر قسم کی باتیں بے تحقیق قبول کر لے۔ یعنی تحقیق کی اگر ضرورت ہو تو تحقیق کر لے، اس کے بعد کوئی بات کہنے کی گنجائش بھی پیدا ہوتی ہے، لیکن اگر ضرورت نہیں ہے تو آدمی اپنے آپ کو اس مشقت میں کیوں ڈالے، اور اگر تحقیق نہیں کی تو اپنے دل کو اس طرح کی چیزوں کی آماجگاہ کیوں بنائے، چھوڑ دے، اللہ کے حوالے کر دے۔ تو یہ تعلیم اللہ تعالیٰ نے یہاں ایمان والوں کو دی ہے، اور فرمایا ہے کہ اللہ سمیع و علیم ہے۔ یعنی آخر میں یہ تنبیہ کی ہے کہ اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ اس پر حاشیہ ہے، مدعا یہ ہے کہ اس طرح کا کوئی ادعا ہے، یعنی ایسی کوئی چیز اگر دل میں محسوس کرتے ہو کہ تم بڑی چیز ہو تو متنبہ ہو جاؤ، تمہیں وارن کیا جا رہا ہے۔ تم میں سے کون پاکیزہ ہے اور کون آلودہ، خدا ہر ایک سے واقف ہے، اس لیے کہ وہ تمہاری مخفی سے مخفی باتوں کو بھی سنتا اور جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں پر اس واقعے کے حوالے سے تنبیہ کرنا تھی وہ یہاں پایا تکمیل کو پہنچی ہے۔ اس پر ایک نظر ڈال کے دیکھیے تو ہر پہلو کو موضوع بنایا ہے۔ یعنی اس طرح کی بات سنی جائے تو کیا رویہ ہونا چاہیے، لوگ جب ایسی باتوں کو پھیلاتے ہیں تو اس میں کیا غلطی ہوتی ہے، یہ چیزیں کس طرح افواہ اور اسکینڈل بنتی ہیں، ایک بندہ مومن کو دوسروں کے بارے میں کیسا حسن ظن رکھنا چاہیے، جو لوگ الزامات لگاتے ہیں ان کے باطن میں کیا خرابی ہوتی ہے، ہر چیز کی تحلیل کر کے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اس معاملے میں متنبہ رہو، یہ غلطی اس کے بعد نہیں ہونی چاہیے۔ اب ایک اور چیز کو لیا جو اسی کے ذیل میں پیدا ہوئی، وہ لوگ جنہوں نے الزامات لگائے تھے انسانی تھے، ان میں بعض ایسے لوگ بھی تھے جو غریب اور نادار تھے، اور مسلمانوں میں بعض بڑے لوگ ان کی مدد بھی کرتے تھے، جیسے سیدنا عثمان غنی ہیں، سیدنا صدیق ہیں، جن کے حالات اچھے تھے وہ اپنے بھائیوں کی مدد کرتے تھے۔ خاص طور پر مدینہ میں آ کر تو ہر آدمی کسی نہ کسی حد تک دوسرے کی مدد کا محتاج ہو گیا تھا۔ ہجرت کرنے کے بعد لوگوں کو سہارا چاہیے تھا، انصار نے بھی آنے والوں کی مدد کی، مہاجرین بھی ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے جب ان کے حالات اچھے ہو جاتے تھے۔ اس طرح کا معاملہ ہوا کہ ان میں سے بعض لوگوں نے یہ الزام پھیلانے میں حصہ لیا۔ اس کا فطری رد عمل ہوتا ہے، اور اس فطری رد عمل کے تحت
بعض لوگوں نے یہ خیال کیا کہ اب ان ناداروں کی کوئی مدد نہیں کرنی چاہیے، یہ ایسے لاخیر ثابت ہوئے ہیں، انہوں نے یہ بڑی بیہودہ بات تھی اور ذرہ برابر خیال نہیں کیا کہ ہم تو ان کے ساتھ بہت حسن سلوک کرتے رہے ہیں۔ یہ رد عمل بعض لوگوں میں پیدا ہوا، اس پر اب قرآن نے آخر میں تبصرہ کیا ہے، فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم میں سے جو لوگ صاحب فضل ہیں، یعنی جن کو اللہ نے رزق میں فراوانی عطا کی ہے اور جن کو وسعت عطا ہوئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ فراخی کا معاملہ کیا ہے، ان کے پاس مال و دولت ہے، اپنی ضرورتوں سے زیادہ وہ اللہ کی عنایت سے پا لیتے ہیں۔ یہ جو پہلے صاحب فضل ہیں، یعنی بات کرنے سے پہلے یہ بتایا کہ ان پر بھی اللہ کی ایک عنایت ہوئی ہے، یہ وسعت ان کو بھی اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اگر کسی کے پاس زیادہ ہے تو اللہ ہی کے فضل سے ہے۔ چنانچہ میں نے وضاحت کی ہے، یہ الفاظ حق اور ذمہ داری کی یاد دہانی کے لیے ہے کہ غلطیاں کس سے نہیں ہوتی، مگر جب تمہاری غلطیوں کے باوجود خدا نے تمہیں فضل و رزق سے نوازا ہے تو تمہارا رویہ بھی اس سے مختلف نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی پہلے جملے ہی میں یہ بتایا ہے کہ کیا تم پر جو فضل ہوا ہے، تمہیں جو دولت ملی ہے، تمہیں جو فراخی حاصل ہوئی ہے، یہ سب غلطیوں سے پاک ہونے کے نتیجے میں ملی ہے۔ تو اپنے آپ پر نگاہ ڈال کے دیکھو، اللہ تعالیٰ نے تو تمہارے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا، تو پہلے لفظ سے گویا اس کی تمہید اٹھا دی ہے۔ تم میں سے جو لوگ صاحب فضل ہیں اور جن کو وسعت عطا ہوئی ہے، وہ اس معاملے میں، یعنی جو الزام لگانے کا معاملہ ہوا، بہتان ترازی کا معاملہ ہوا، ایک پروپیگنڈے کی فضا بنی، وہ اس معاملے میں کسی کو ملوث دیکھ کر اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ اب وہ قرابت مندوں اور مسکینوں اور خدا کی راہ میں ہجرت کرنے والوں پر خرچ نہ کریں گے۔ یعنی اللہ نے تو تم پر فضل کیا تمہاری کمزوریوں اور غلطیوں کے باوجود، تو جنہوں نے غلطی کی ہے ان کو ہر لحاظ سے تنبیہ ہو گئی، لیکن معاملہ اس حد تک نہیں پہنچنا چاہیے کہ اگر وہ قرابت مند ہے، وہ مسکین ہے، یہ یاد رہے کہ قرابت مند ہونے کی بنیاد پر مدد کا مستحق ہوتا ہے۔ یعنی اس میں ضروری نہیں کہ یہ دیکھا جائے کہ یہ میرا رشتہ دار ہے، جب اس کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہوگی میں اس وقت مدد کروں گا۔ یعنی قرابت مندوں کا یہ حق اللہ نے بیان کیا ہے کہ آپ ان کو اوپر اٹھانے کی کوشش کریں، ان کی مدد کر کے ان کے حالات کو بہتر کرنے کی صحیح کریں۔ تو فرمایا کہ قرابت مندوں اور مسکینوں اور خدا کی راہ میں ہجرت کرنے والوں پر تم میں سے بعض لوگوں نے یہ قسم کھا لی کہ وہ اب ان کی مدد نہیں کریں گے۔ ظاہر ہے غصے کی ایک رد عمل کی کیفیت میں آدمی بعض اوقات اس طرح کی باتیں کہہ بیٹھتا ہے یا اس طرح کے فیصلے کر بیٹھتا ہے، تو فرمایا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تم میں سے جو لوگ صاحب فضل ہیں اور جن کو وسعت عطا ہوئی ہے، وہ اس معاملے میں کسی کو ملوث دیکھ کر اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ اب وہ قرابت مندوں اور مسکینوں اور خدا کی راہ میں ہجرت کرنے والوں پر خرچ نہ کریں گے۔ یعنی یہ نہ کہہ بیٹھے کہ یہ ایسے لوگ ہیں، انہوں نے ایک موقع دیکھا اور ہماری بہو بیٹیوں کے بارے میں ایسی بات کر ڈالی، یہ اس سطح پر اتر آئے، اب ان کو ہم 2 پیسے بھی نہیں دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس پر میں نے لکھا ہے یہ استحقاق کا بیان ہے، مطلب یہ ہے کہ ضرورت مند خواہ کوئی رشتہ دار ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی شخص اپنے حالات میں تبدیلی کی وجہ سے مدد کا مستحق ہو گیا ہے، کسی بھی پہلو سے ضرورت مند ہے، مطلب یہ ہے کہ ضرورت مند اپنی ضرورت کی بنیاد پر مدد کے مستحق ہے۔ یعنی مدد کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ اس آدمی کا رویہ میرے ساتھ یا آپ کے ساتھ کیسا ہے، اس کا رویہ انتہائی غلط ہو سکتا ہے لیکن وہ ضرورت مند ہے۔ ضرورت مند ہے تو وہ ضرورت مند ہونے کی بنیاد پر مدد کا مستحق ہے اور رہے گا۔ انہیں محض اس لیے ان کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا کہ وہ دانستہ یا نادانستہ کسی غلطی کے مرتکب ہو گئے، انہوں نے ایک بڑا غلط کام کر ڈالا ہے، چلیے نادانستہ کیا، اگرچہ دانستہ بھی بہت سے لوگ ملوث ہوئے تھے۔ روایتوں میں مذکور ہے کہ سیدہ عائشہ کے خلاف طوفان اٹھانے والوں میں ایک نادار صحابی مصطح بن اساسہ بھی تھے، اور لوگ بھی ہوں گے، لیکن ان کا واقعہ بیان ہو گیا ہے۔ جن لوگوں نے وہ طوفان اٹھایا اس پروپیگنڈے میں شامل ہوئے، اور وہ منافق نہیں تھے، اچھے لوگ تھے، ان میں ایک نادار صحابی مصطح بن اساسہ بھی تھے۔ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عزیز تھے اور سیدنا ابو بکر کی بیٹی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ بیٹی پر تہمت کا معاملہ بہت حساس نوعیت رکھتا ہے۔ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عزیز تھے، حضرت ابو بکر ان کی سرپرستی فرماتے تھے، یعنی ان کے حالات کی رعایت سے کچھ نہ کچھ مدد وقتاً فوقتاً کرتے رہتے تھے۔ آپ کو قدرتی طور پر مصطح بن اساسہ کے رویے سے صدمہ ہوا کہ اس نے یہ خیال نہیں کیا عزیز بھی ہے، میں اس کی مدد بھی کرتا رہا ہوں، لیکن اس کو بالکل خیال نہیں ہوا کہ یہ میری بیٹی تھی، یعنی رسول اللہ کی زوجہ محترمہ ام المومنین، چلیں اس کا خیال نہیں تھا تو میرے ساتھ تعلقی کا خیال کیا ہوتا۔ یہ سیدنا صدیق کے عزیز تھے اور سیدنا صدیق ان کی سرپرستی فرماتے تھے۔ آپ کو قدرتی طور پر مصطح بن اساسہ کے رویے سے صدمہ ہوا، اور اس صدمے کی کیفیت میں آپ نے قسم کھا لی کہ آئندہ مصطح کی کوئی مدد نہ کریں گے۔ یعنی اس غصے کی کیفیت میں، رد عمل کی کیفیت میں اس طرح کے الفاظ زبان سے نکل گئے۔ اسی قسم کے رویے کا اندیشہ دوسرے غیرت مند مسلمانوں میں تھا۔ جب سیدنا صدیق ایسا شخص جس کی نیکی، جس کا تقوی، جس کا خلوص، اور جس کی بے لیازی، جس کا استغنا، جس کی بلندی وہ
لوگوں کے لیے اب قیامت تک ایک مثال ہے، اور یہ تعبیر جن لوگوں نے بھی اختیار کیا غلط اختیار نہیں کی، کہ وہ قیامت تک اس امت کے سب سے بڑے آدمی ہیں، اس سب کے باوصف انسان ہی تھے۔ چنانچہ یہ خیال پیدا ہوا ان کے دل میں کہ یہ میرا عزیز بھی ہے اور میں اس کی مدد بھی کرتا رہا ہوں، میرے اس پر احسانات بھی ہیں، لیکن اس نے بالکل خیال نہیں کیا کہ میری بیٹی کے بارے میں اس طرح کا طوفان اٹھا اور یہ اس کا حصے دار بن گیا۔ تو انہوں نے قسم کھا لی۔ اللہ تعالیٰ نے نام تو نہیں لیا، لیکن ان کو بھی اور اگر کسی دوسرے کے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہو رہا تھا تو آخر میں سختی کے ساتھ متنبع کر دیا کہ اس طرح کی بات بالکل نہیں ہونی چاہیے، غلطی اپنی جگہ، اس پر ہر لحاظ سے تنبیہ کر دی گئی ہے۔ تو فرمایا کہ نہیں، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، بلکہ ان کو چاہیے کہ بخش دیں اور درگزر سے کام لیں۔ یعنی یہ نہیں ہے طریقہ کہ وہ دنیا میں اس طریقے سے اپنے آپ کو ان لوگوں کے لیے ایک مصیبت بنا لیں۔ دنیا میں یہی صحیح رویہ ہے، کسی نے جو چیز چاہے کیا ہے بخش دے اور درگزر سے کام لے۔ یہ بخش دینا اور درگزر سے کام لینا یہی اللہ تعالیٰ کی نصیحت بھی ہے، یہی جو لوگ اپنا فی الواقع تزکیہ کرتے ہیں ان کے رویے کا بیان بھی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کسی آدمی نے اگر شر پہنچایا ہے تو آدمی اس کے بارے میں بے پرواہ ہو جائے، نہیں، شر سے بچنے کی تدبیریں کرے، لیکن رویہ یہی ہونا چاہیے، بخش دیا، معاف کر دیا۔ یہ بخش دینا اور درگزر سے کام لینا یہ انسان کو اس کے باطن میں رفعت دیتا ہے، یہ اس کو اندر سے پاکیزہ بناتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو اس کی مدد کے لیے لے آتا ہے۔ اور جس کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ آ جائیں پھر اس کو کس کی پرواہ ہے؟ انسان کیا کر لے گا؟ نہیں، بلکہ ان کو چاہیے کہ بخش دیں اور درگزر سے کام لیں۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا۔ اور دیکھیے اس کے بعد کیا کہا ہے، اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو بخش دے؟ یعنی یہ تمہیں خیال نہیں ہوتا کہ تمہاری کیا غلطیاں ہیں، تم کہاں کہاں پھسلے ہو؟ تو یہی خواہش رکھتے ہو نا کہ اللہ بخش دے۔ قیامت میں ساری غلطیوں کے بارے میں کیا یہ خیال کرتے ہو کہ وہاں ایک ایک چیز کا حساب کر کے اللہ تعالیٰ کو لٹکا دینا چاہیے؟ بخشنے کی توقع کرتے ہو نا، تو جو توقع اپنے رب سے اپنے لیے کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے خود کیوں نہیں اختیار کر رہے؟ تم میں سے جو لوگ صاحب فضل ہیں اور جن کو وسعت عطا ہوئی ہے وہ اس معاملے میں کسی کو ملوث دیکھ کر اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ اب وہ قرابت مندوں اور مسکینوں اور خدا کی راہ میں ہجرت کرنے والوں پر خرچ نہ کریں گے، نہیں، بلکہ ان کو چاہیے کہ بخش دیں اور درگزر سے کام لیں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو بخش دے؟ واللہ غفور الرحیم، حقیقت یہ ہے کہ اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھیے کہ کس محبت کے ساتھ اور کتنی بڑی بات کہہ کر عفو و درگزر کے لیے توجہ دلائی ہے۔ قرآن مجید سے جو اخلاق عالیہ معلوم ہوتے ہیں ان میں اگر انگلی رکھ کر بتایا جا سکے تو مثبت طور پر جو چیز ہے وہ عدل و احسان ہے۔ یعنی انسان دوسروں کے ساتھ ہمیشہ میرٹ پر معاملہ کرے، عدل پر معاملہ کرے، کوئی غصہ، کوئی ذاتی رنجش اس میں حائل نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ نے آپ کو اگر ایک جگہ دی ہے یا آپ دوسروں کے بارے میں فیصلہ کرنے کے مقام پر ہیں تو ہمیشہ عدل و احسان کا رویہ اختیار کریں، اور غلطیوں کے معاملے میں، دشمنوں کے معاملے میں، کوتاہی کرنے والوں کے معاملے میں آدمی بعض اوقات اپنی عقل مندی کا تقاضا سمجھتا ہے کہ میں تو یہ بچ رہا ہوں اصل میں دوسرے کے شر سے، نہیں، بخش دیں، معاف کر دیں، کہ اللہ یہی چاہتا ہے اور وہ ہمارے ساتھ یہی کچھ کر رہا ہے۔ واللہ غفور الرحیم، وہ مغفرت کرنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے یہ بھی اسی لطیف حقیقت کی طرف اشارہ ہے جس کا ذکر اوپر ہوا ہے۔ استاد امام لکھتے ہیں جس طرح کسی کے باب میں محض افواہوں کی بنا پر بدگمانی میں مبتلا ہو جانا خود اپنے بارے میں ضرورت سے زیادہ حسن ظن بلکہ ادعائے تزکیہ کی دلیل ہے۔ یعنی جو آدمی کوئی بات آپ کے سامنے آ کے بیان کرتا ہے درا حالے کے، جب اس طرح کی فضا پیدا ہوئی ہوتی ہے تو لوگ بڑے غیر محتاط ہو جاتے ہیں، وہ باتوں کو بگاڑ کر آ کے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے اپنے طریقے سے کسی چیز کی توضیح کرتے ہیں اور اس میں سے وہ چیزیں حذف کر دیتے ہیں جو دوسرے کے حق میں کرینہ بن سکتی ہیں، وہ اپنی داستان اپنے حوالے سے سنانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو انسان کو ہمیشہ یہ خیال کرنا چاہیے کہ نہیں، میں تحقیق کے بغیر کوئی رائے قائم ہی نہیں کروں گا۔ سن لیا، اچھی بات ہے، اس کان سے سنا، اسے نکال دیا، میں تحقیق کے بغیر رائے نہیں قائم کروں گا۔ لیکن جب انسان یہ کرتا ہے تو جس طرح ایک خاص طریقے سے وہ اپنے آپ کو پاکیزہ سمجھ رہا ہوگا، میں بڑی چیز ہوں، جس طرح کسی کے باب میں محض افواہوں کی بنا پر بدگمانی میں مبتلا ہو جانا، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ جب تک کسی چیز کی تحقیق نہ کر لی جائے وہ افواہ ہی ہوتی ہے۔ افواہ کا مطلب ہے منہ در منہ نقل ہوتی ہوئی بات پہنچ گئی ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ جس طرح کسی کے باب میں محض افواہوں کی بنا پر بدگمانی میں مبتلا ہو جانا خود اپنے بارے میں ضرورت سے زیادہ حسن ظن بلکہ ادعائے تزکیہ کی دلیل ہے، یعنی آدمی اپنے آپ کو بہت پاکیزہ سمجھتا ہے، اسی طرح کسی کی غلطی پر اس سے درگزر نہ کرنا اور اس کو اپنی سرپرستی سے محروم کر دینا اپنے آپ کو غلطیوں سے مبرہ سمجھنے کے ہم مانی۔ یعنی یہاں پر بھی وہی چیز ہے جو اندر موجود ہے، اگرچہ آدمی کو اپنے اس مخفی خیال کا شعور نہ ہو۔ یعنی انسان کیونکہ اپنی غلطیوں کی تحلیل اور اس کے تزکیے میں بڑا فراخ دل ہوتا ہے، اپنے آپ کو بہت الاؤنس دے رہا ہے، تو اس وجہ سے اس کی نگاہ نہیں پڑتی ایسے موقعوں پر، اور وہ خیال کرتا ہے کہ میں نے تو کسی کے ساتھ ایسا کبھی نہیں کیا، میں نے تو کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، میں نے تو کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی۔ لیکن جو چیزیں بعض اوقات سرزد ہو گئی ہوتی ہیں ان کی طرف خیال نہیں ہوتا،
اور خیر اس طرح کی سرزد نہیں ہوئی تو کسی اور طرح کی ہوگی، اس لیے کہ کون ہے جو غلطیوں سے پاک ہے؟ آدمی کو اس کا احساس نہیں ہوتا، وہ کر بیٹھتا ہے۔ اس پہلو سے غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ حکمت دین کے پہلو سے یہ دونوں غلطیاں، یعنی کسی پر بدگمانی میں الزام لگانا یہ ایک غلطی ہے، اور پھر کسی کو اس کی غلطی پر معاف نہ کرنا یہ دوسری غلطی ہے۔ دونوں کے پیچھے ایک ہی نفسیات کار فرما ہے۔ اس پہلو سے غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ حکمت دین کے پہلو سے یہ دونوں غلطیاں ایک ہی خاندان سے تعلق رکھنے والی ہیں، اسی وجہ سے ان دونوں کا ذکر ایک ساتھ موضوع ہوا۔ یعنی پہلے اس غلطی کی طرف توجہ دلائی کہ الزام لگانے کے معاملے میں تم نے کیا کیا ہے، اور پھر اس غلطی کی طرف توجہ دلائی کہ جو لوگ اس جرم میں ملوث پائے گئے ان کو معاف نہ کر کے تم نے کس غلطی کا ارتکاب کیا ہے۔ تو دونوں چیزوں کو ملا کر یہ بتایا ہے کہ ایک بندہ مومن کی اخلاقیات کس طرح ترکیب پاتی ہیں، یعنی اس کی شخصیت کا حسن اصل میں کیا ہے۔ بہت زیادہ عبادات کر لینا، بہت زیادہ عبادات کا اظہار کر لینا یا بہت اچھی باتیں کر لینا یہ آسان کام ہے۔ اصلی چیز یہ ہے کہ انسان کے اخلاقی رویے میں یہ بلندی ہو، اس طرح سے وہ چیزوں کو دیکھے۔ تو یہ قرآن مجید نے گویا تصویر کھینچ دی ہے کہ ہماری عمومی زندگی میں جو معاملات پیش آتے ہیں اگر غور کریں تو وہ سب یہی معاملات ہیں۔ یعنی ان دو چیزوں ہی میں در حقیقت ہم اپنا سارا سرمایہ کھو بیٹھتے ہیں، ایک دوسروں کے بارے میں الزام تراشی کر کے، اور دوسرے اپنے گرد و پیش کے لوگوں کی غلطیوں کو معاف نہ کر کے۔ کبھی ان دونوں کو اپنی شخصیت اور اپنے خلق کا حصہ بنا کے دیکھیے، پھر جو سکینت حاصل ہوگی، جو چیز باطن میں اترے گی، اور جس طرح کی پاکیزگی کا احساس ہوگا، وہ ایک بے قیمت دولت ہے۔ اور یہاں انہی دو چیزوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے۔ یہ مقام شاید انسانی تزکیے کے باب میں قرآن مجید کے بے نظیر مقامات میں سے ہے۔ تو یہاں وہ بات گویا پائے تکمیل کو پہنچ گئی۔ اس کے بعد بعض اور چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے اور پھر کچھ احکام بھی بیان کیے ہیں۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔